میرے ذمہ جو ہے وہ حج کا معاملہ ہے، تو جب تک یہ سیٹنگ ہوتی ہے ہم بات کر لیتے ہیں۔ حج 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک 3 طریقوں سے حج کیا جاتا ہے۔ ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج افراد۔ 3 طریقے آج آپ کو دیکھ لیا 3 طریقے ہیں۔ تو ہم جو تفصیلی طریقہ دیکھیں گے وہ حج تمتع کا دیکھیں گے، چونکہ پاکستان سے جانے والے لوگ اس کو شفل کرتے ہیں، حضرت بلیک والے کو صرف کرتے ہیں، ہاں حج تمتع کرتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، تینوں حج سے متعلق سمجھ لیں کہ حج افراد سے وہ حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں جو بالکل آخر میں یہاں سے جاتے ہیں، یعنی جن کی فلائٹیں اس قدر تاخیر سے ہوتی ہیں کہ اب ان کو موقع نہیں ملتا ہے وہاں جا کر کہ مزید کوئی کام کریں۔ یعنی سمجھ لیں آخری 7-8 ذو الحجہ کی ان کی فلائٹ ہوتی ہے، 6 ذو الحجہ کی فلائٹ ہوتی ہے، تو اب وہ بیچاروں کے پاس معاملہ ایسا نہیں بنتا کہ وہاں جا کر عمرہ کریں یا مزید طواف کوئی کر سکے، تو انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حج افراد کریں۔ حج افراد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے جاتے ہوئے ہی آپ حج کی نیت سے احرام باندھیں گے۔ نہیں حضرت یہاں سے اوکے ہے، یہاں سے لائٹیں پوری ہیں، پرابلم وہاں پر ہے۔ میں یہی ان کو کہہ رہا ہوں ایک دفعہ آن آف کریں، یہاں سے لائٹیں پوری ہیں، وہاں اس کو اقبال اس کو آن آف کریں، مین سے آن آف کریں اس کو، اور یا تو پلگ چینج کریں، اوپر سے پلگ نکال کے نیچے مسجد میں جہاں لاسٹ ٹائم لگایا تھا وہاں لگا دیں اس کو۔ تو حج افراد میں اوکے نہیں، یہ اسکرین نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ حج افراد میں آپ یہاں سے حج کا احرام باندھ کر جائیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ طریقہ کار تو یہی ہے کہ آپ جا کر پہلے ایک طواف کریں، ایک سعی کریں، اور پھر چلے جائیں منا، اور باقی پورا حج آپ کا ویسا ہی ہوگا جیسے حج تمتع میں ہوتا ہے۔ یہ پہلا کیا جانے والا طواف یہ عمرے کا طواف نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے طواف قدوم، مستحب ہے، سنت ہے، اور اس کے بعد کی جانے والے سعی یہ حج کی سعی کہلاتی ہے۔ پاکستان سے نارملی لوگ یہ والا حج نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی کرنا چاہیے میرے حساب سے، اور اس حج کے اندر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی، تو یہ 2 فرق اس میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا حج ہے حج قران، یہ بڑا زبردست حج ہے، تھوڑی سی مشقت بھی ہوتی ہے، اجر بھی زیادہ ہے، اختلاف ضرور ہے اس میں علماء کا کہ حج قران زیادہ افضل ہے یا حج تمتع زیادہ افضل ہے۔ بہرحال اکثر علماء کا کہنا ہے کہ حج قران افضل ہے۔ اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس سے وہ حاجی فائدہ اٹھائے گا جن کی فلائٹ آخر میں ہے، یا وہ حاجی جو یہاں سے پہلے مدینہ منورہ جا رہا ہے، پھر مدینہ منورہ سے وہ مکہ آئے گا۔ مثال کے طور پر 5 ذی الحجہ یا 6 ذی الحجہ کی آپ کی فلائٹ ہے یہاں سے جدہ کی، یا آپ جا رہے ہیں مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے 5، 6 یا 7 ذی الحجہ کو مکہ آ رہے ہیں، تو اس شخص کو مشورہ دیا جائے گا کہ آپ حج قران کریں۔ حج قران کا فارمولہ یہ ہوگا کہ آپ پاکستان سے یا مدینہ منورہ سے احرام باندھیں گے اس نیت سے کہ میں حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کرتا ہوں۔ حج تمتع میں آپ نے کیا پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے جاتے ہوئے آپ احرام باندھیں گے عمرے کی نیت سے، وہاں جا کر عمرہ کریں گے۔ حج قران میں ایسا نہیں ہوگا، احرام باندھا ہی اس نیت سے جائے گا کہ ہم نے دونوں کام اکٹھے اسی احرام میں کرنا ہے، عمرہ بھی اسی میں کریں گے اور حج بھی اسی میں کریں گے۔ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے بھی اسی نیت سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مدینہ منورہ سے حج قران وہ شخص کر سکتا ہے جو پاکستان سے مدینہ گیا ہو اور پھر وہاں سے مکہ جا رہا ہو۔ ایسا شخص جو یہاں سے جا کر پہلے مکہ پہنچ چکا ہو، عمرہ کر چکا ہو، پھر مدینہ منورہ گیا، اب وہ واپسی آتے ہوئے حج قران نہیں کر سکتا۔ شرط ہی یہ ہے کہ یہاں سے جا کر آپ نے عمرہ نہ کیا ہو، سیدھے مدینہ منورہ گئے ہوں،
یا یہاں سے سیدھے مکہ گئے ہو اس نیت سے کہ آپ حج قران کر رہے ہو. بعض ساتھی کرتے ہیں کہ یہاں سے جا کر عمرہ کر لیتے ہیں مکہ مکرمہ, پھر وہاں سے مدینہ منورہ جاتے ہیں, 6-7 دن رک کر آتے ہیں, وہاں سے آتے ہوئے حج قران کی نیت کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے, درست نہیں ہے. دو ہی طریقے ہیں, یا تو پاکستان سے جاتے ہوئے آپ حج قران کی نیت کرو گے, یا پاکستان سے مدینہ جا رہے ہیں, مدینہ سے آپ مکہ آ رہے ہو, ابھی تک عمرہ آپ نے نہیں کیا, تو آپ حج قران کی نیت کرو گے. ایک کام کریں گے, یہ تار جو ہے نا پلٹ دیں, اس طرح وہاں لے جاؤ. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, جب تک میں بات کر لیتا ہوں. کرنا ہے ایسا کر لیتے ہیں, دونوں کام کر لیں, پروجیکٹ شفٹ کر لیں. ویسے چیک کر کے آیا تھا نماز سے پہلے اوکے تھا, دونوں اوکے. بفرنگ پر آ رہی تھی نا پہلے سلائڈ, یہ میں کہہ رہا ہوں چیک کر کے آیا تھا. چینج کر لیں پھر بھی, باہر کیبل چینج کر کے دیکھ لیں. جی بھلے. تو حج قران کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے جاتے ہوئے احرام باندھیں, نیت کریں کہ میں حج اور عمرہ اکٹھا کروں گا. یہاں سے آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے, ٹھیک ہے, باقی ساری توجہ رکھیں گے, اپنا کام کرتے رہیں گے, انہیں سب کا اجر ملے گا, آپ اپنا دیکھیں. تو آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے. نہیں, غلط تار نکالا حضرت آپ نے, شیخ یہ تار غلط نکالا آپ نے. حضرت جی میں جو کہہ رہا ہوں کریں, اس کو لگا دیں. بلیک تار جو ہے نا یہ صرف وہاں لے جاؤ, یہ تار پہنچے گی نہیں وہاں تک, آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا. تو یہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھیں گے, حج کا احرام اکٹھا باندھیں گے, مکہ مکرمہ پہنچے, اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ ایک کریں گے طواف اور ایک کریں گے سعی. یہ آپ کا ہوا عمرہ, جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے سمجھا. پہلے طواف کیا, پھر سعی کی. سعی کے بعد سر کے بال نہیں کاٹیں گے. ہم نے حج تمتع کے عمرے میں سر کے بال کاٹ لیے تھے, اس حج میں ہم اس عمرے کے بعد سر کے بال نہیں کاٹیں گے. سعی کے بعد ہمارا عمرہ پورا ہو گیا. اب یہ احرام برقرار ہے ہمارا, اس لیے کہ سر کے بال نہیں کاٹے, احرام سے باہر نہیں آئے. میں نے لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا کہ احرام سے باہر آنے کے لیے لازم ہے کہ سر پر اس طرح پھیریں گے آپ. تو سر پہ اس طرح نہیں پھیرا, کینچی نہیں چلائی, بال نہیں کاٹے, تو اس کا مطلب آپ ابھی تک احرام ہی میں ہے. عمرہ بہرحال پورا ہو گیا آپ کا, چونکہ حج قران کا عمرہ ہے. اور صحیح پوری ہونے کے بعد اب تھک چکے ہیں تو جا کر آرام کر لیں. نہیں تھکے ہیں تو ایک طواف اور کریں. یہ جو طواف ہے یہ طواف قدوم کہلائے گا حج قران کا. یہ مستحب ہے, کرنا افضل ہے, نہ کرنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں, لیکن جب حج قران کر رہے ہیں تو پھر کریں. اور اس طواف کے بعد ایک سعی اور کریں. یہ حج قران کی سعی ہے جو کہ واجب ہے. مطلب 2 طواف کیے, 2 سعی کی. پہلا طواف اور پہلی سعی عمرے کی ہو گئی. اب جو طواف کیا یہ طواف قدوم ہے, اور اس کے بعد جو سعی ہوئی یہ حج قران کی سعی ہوئی جو کہ واجب ہے. یہ والی سعی وہی سعی ہے جو آپ حج تمتع میں طواف زیارت کے بعد کرتے ہیں. حج تمتع میں وہاں کرنا افضل ہے, یہ تفصیل میں بتا دوں گا. حج قران میں اس وقت کرنا افضل ہے. دونوں جگہوں پر کیا جا سکتا ہے. فی الحال آپ طریقہ سمجھنے کے لیے یہی سمجھیں کہ طواف قدوم کے بعد ہم نے یہ صحیح کر لی, تو یہ آپ کی حج کی صحیح پوری ہو گئی. اب بال نہیں کاٹے, ابھی بھی نہیں کاٹے, اسی احرام میں رہیں اور حج کے دنوں کا انتظار کریں. حج کے دن آنے تک اگر آپ کو موقع ملتا ہے مزید طواف کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. عمرہ نہیں کر سکتے کوئی بھی, اس لیے کہ آپ پہلے ہی ایک احرام میں ہے, اور احرام کے اوپر احرام باندھنا درست نہیں ہے. جب تک ایک احرام نہ اترے آپ دوسرا احرام نہیں باندھ سکتے. تو آپ حج کے انتظار میں فقط اور فقط طواف کر سکتے ہیں بس. حج کے ایام شروع ہو جائیں, اسی احرام میں کسی نئی نیت کے بغیر آپ مینا چلے جائیں, مینا جائیں, عرفات, مزدلفہ, سارے کام جو باقی حج میں کرتے سب کچھ وہی کریں. قربانی کے بعد سر کے بال کاٹ لیں, اب آپ احرام سے باہر آ جائیں. تو یہ آپ کا حج قران مکمل ہوا. تفصیلی طریقہ انشاءاللہ ہم یہاں پر دیکھیں گے. فرق کیا پڑے گا؟ فرق اتنا پڑا کہ
حج تمتع میں کوئی جنایت کرو گے تو ایک دم دینا ہوگا، حج قران میں کوئی احرام کی جنایت ہوگی تو ڈبل دم دینا ہوگا، اجر بھی ڈبل ہے۔ تو جو لوگ آخر میں جا رہے ہیں، اقبال یہ تار چینج کرو، تار چینج کریں، یہ یہاں سے وہ کیبل وہاں لے جائیں، وہ والی یہاں لے آئیں۔ اور اقبال ایک مشورہ یہ ہے کہ وہ تار اوپر سے نکال کے نیچے لگائیں، یہ اوپر ارتھنگ زیادہ اس وجہ سے، بس یہ کیبل چینج کریں۔ کل چلا ہے رات کو میں نے، صحیح تھا یہ بلیک کیبل، یہ جو بلیک کیبل ہے یہ نہیں یہ بلیک ایچ ڈی ایم آئی کیبل جی نہیں، چھوڑ دیں، ہاں یہ سرا وہاں لے جائیں، وہ سرا یہاں لے آئیں۔ اچھا شیخ ایک کام کریں، اس کے اندر ایک وائٹ تار ہے، اس بیک کے اندر تار بھی چینج کرو، تار بھی چینج کرو، تار بھی چینج کرو، جو پچھلی دفعہ لگا تھا نا اور گرین بیک کے اندر سنگل تار، یہ بورڈ ہے نا، بورڈ ہٹا دو، یہ لگا دو، پاسبل ہے ارتھنگ کی وجہ سے، اور اس کو بھی چینج کرو، دونوں کر لو چینج۔ بس میں ابھی چل رہا ہوں، رک نہیں رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کا حج قران ہو گیا۔ حج تمتع میں ہوگا یہ کہ یہاں سے اب عمرے کی نیت سے احرام باندھو گے، وہاں جا کر عمرہ کرو گے، بال کاٹ کے احرام اتار دو گے۔ اب حج کے دنوں کا انتظار کرو گے، درمیان میں عمرے مزید کرنا چاہو کر سکتے ہو، درمیان میں مزید طواف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور جب حج کے ایام شروع ہو جائیں اب حج کا احرام باندھیں حج کی نیت سے، اور مکمل حج کریں، بال کاٹیں، احرام کو اتار دیں۔ تو یہ تین طریقے سے حج ہے۔ حج تمتع میں جو لوگ ابتدائی فلائٹس ہوتی ہے یہ نہیں، سنگل تار ہے اندر، اس میں ہوگا یا اس میں ہوگا، اس لال بیگ میں دیکھیں، ہاں یہ بھی لگا دیں، جی بالکل، نہیں پورا ہے حضرت، وہاں ہاں وہ لگائیں، اور یہ بلیک تار کو بھی آگے پیچھے کر دیں۔ ٹھیک ہے حضرت، اب ہم شروع کرتے ہیں، یہ کام ہوتا رہے گا ہمارا انشاءاللہ۔ تو ہماری شروع کی بات تو الحمدللہ یہی 3 سلائیڈوں میں کہ 3 طریقوں کا حج ہوتا ہے، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ امید ہے تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ میں سے وہ حضرات جو حج قران کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تفصیلی طریقہ بعد میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مزید، نمبر میرا آپ لوگوں کے پاس ہے، گروپ میں آپ لوگ شامل ہیں، کوشش کروں گا ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا اس کی میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ان 3 طریقوں سے حج کیا جا سکتا ہے۔ جو آخر والی فلائٹ والے ہیں وہ حج قران کریں، جو ابھی جانے والے ہیں ابتدائی فلائٹوں میں جانے والے ہیں وہ حج تمتع کریں، وہ حج قران کی کوشش نہ کریں، لمبا احرام ہوتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، پریشان ہوں گے، تو زیادہ جذباتی نہیں ہونا، بس صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ حج قران کی لالچ میں یہ گڑبڑ نہیں کرنی کہ آپ اگر مکہ جا کر پھر مدینہ جاتے ہیں تو اب مدینہ منورہ سے آتے وقت حج قران کا احرام نہیں باندھیں گے۔ ہر سال حجاج یہ غلطی کرتے ہیں، پتہ نہیں کون ان کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہے اور ان کا حج خراب کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے بندے حج کرنے کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں بتاتے کہ ہم نے حج قران اس طرح سے کیا ہے، سب گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ مدینہ منورہ سے آنے والے حج قران صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو یہاں سے مدینہ منورہ گئے ہیں، مکہ سے مدینہ جا کر پھر حج قران آپ لوگ نہیں کر سکتے ہو، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو اب آتے ہیں ہم حج کی طرف۔ پچھلی نشست میں ہم نے حج تمتع کے اعتبار سے عمرہ مکمل کر لیا تھا الحمدللہ۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد باقی ایام آپ نے انتظار کرنا ہے حج کے دنوں کا۔ دوران میں آپ عمرے کرنا چاہیں جتنے کر لیں، مسجد عائشہ سے کریں، مسجد جعرانہ سے کریں، حدیبیہ چلے جائیں، عرفات کے میدان چلے جائیں، جدہ چلے جائیں، ان کسی بھی مقام پر حدود حرم سے باہر، جس کی تفصیل پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی، حدود حرم سے باہر کسی بھی جگہ پر جا کر آپ عمرے کا احرام باندھیں اور آ کر عمرہ کر لیں۔ مسجد عائشہ پر کچھ منبر ہے، نہیں کہہ سکتا، ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو منع کرتے ہیں کہ یہاں سے عمرہ نہیں ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے، اور علماء احناف کے نزدیک سب سے فضیلت والا عمرہ وہاں رہتے ہوئے مسجد عائشہ سے، تو مسجد عائشہ سے عمرہ کریں۔ اور اگر بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ عمرہ نہیں کرتے ہیں، یا بعض خواتین کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، تو اللہ کی بات سے پہلے تو بال کٹوانا چھوڑے، حرام کام ہے، تو وہ عمرہ زیادہ نہیں کرتی ہیں، تو وہ زیادہ طواف کر لیں۔ بہرحال وقت گزارتے رہیں، اور جب حج کے ایام آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب؟ حج کی نیت کرنی ہے۔ تو حج کے 3 ارکان ہیں، یا 2 رکن اور 3 فرض ہے، یوں کہہ لیں۔
3 فرض کون سے؟ ایک تو احرام ہے، حج کی نیت سے احرام باندھنا، دوسرا میدان عرفات میں وقوف، ریموٹ تھا نا، اور تیسرا طواف زیارت۔ تو یہ 3 کام ہے جناب جن کو کرنے سے آپ کا حج مکمل ہوگا۔ آج میں نے ایک ساتھی کو مولانا مجھے ملے، میں کہا جب سے آئے اس وقت سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، اللہ خیر کر پروگرام کیسے جاتا ہے، اور واقعی وہی ہوا۔ تو بندے کے گمان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، آج اس بات پر واقعی یقین ہو گیا۔ تو حج کا پہلا دن ہے 8 ذو الحجہ، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اصطلاحات ذہن میں رکھ کے کام آتی ہے وہاں پر۔ یوم الترویہ 8 ذو الحجہ سے آپ کے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو حج کی تیاری کرنی ہے۔ کیسے کریں گے جناب؟ مینا جانا ہوگا 8 ذو الحجہ کو، تو پہلے تو مینا کو سمجھیے کہ مینا ہے کیا چیز۔ جب مینا آپ پہنچیں گے، آپ کو معلم آپ کے لے کر جائے گا، تو مینا کے چاروں اطراف میں یہ نیلے رنگ کے بورڈز لگے ہوں گے، نیلے رنگ کے، یہ پہچان ہے مینا کی چاروں طرف۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان بورڈز کے اندر ہو، آپ مینا میں ہے، آپ اپنے خیموں میں ہیں، آپ کو معلم نے پہنچا دیا وہاں پر۔ لیکن اکثر وہاں پر واقعات ہوتے ہیں بچھڑنے کے، میاں بیوی کے، بچوں کے، گھر والوں کے، اکثر مینا میں بچھڑتے ہیں اور اکثر عرفات میں بچھڑتے ہیں۔ یہاں پر 2 جگہ پر بہت سارا حادثات ہوتا ہے۔ مینا میں کیوں ہوتے ہیں؟ سارے خیمے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کیوں حادثہ ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہمیں مکتب نمبر، ہم سب سے پہلے معلم سے پوچھتے ہیں مکتب نمبر کون سا ہے، پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ معلومات ناقص ہے، کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ تو پتہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ایک بات کا پتہ اور ہونا ضروری ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو مینا پہنچ کر سب سے پہلے تو دیکھیں کوئی پریشانی ہونا، یہ آئی بورڈز لگے ہوئے وہاں پر، انفارمیشن بورڈز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بورڈز کے نیچے جتنے بھی خیمے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ کوئی پریشانی ہو چلے جائیں، یہ بہت اونچے لگے ہیں اور دور سے نظر آتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیچے بیٹھنے والے حضرات اور آپ کی لینگویج، زبان ایک نہیں ہوتی ہے، وہ عرب ہوتے ہیں، آپ اردو بولتے ہیں، نہ وہ آپ کی سمجھتے ہیں نہ آپ ان کی سمجھتے ہو۔ تو پھر کوشش کریں کہ اطراف میں ہی یہ بورڈز آپ کو نظر آئیں گے کہیں، یہ پاکستانی خدام وہاں پر ہوتے ہیں۔ یہاں تو مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی، وہاں عموماً کر رہے ہوتے ہیں مدد، تو ان سے کر لیں کوئی معاملہ، وہ آپ کا معاملہ حل کر لیں۔ لیکن ان کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اگر آپ جو ہے سمجھ جائیں اس نقشے کو، ان بورڈز کو، تو ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ جناب کیا ہے، اس بات کو سمجھئے مینا میں جتنے بھی بورڈز لگے، جتنی بھی سڑکیں ہیں، 2 طرح کی ہیں، ایک مین روڈ ہے، ایک گلیوں کی سڑکیں ہیں۔ جو مین شاہراہ ہے اس پر جو نمبر لکھے ہوں گے وہ 2 حصوں میں، جیسے کہ 68 لکھا ہوا ہے، اور جو گلیوں کی چھوٹی سڑکیں ہوں گی اس پر 3 حصوں میں نمبر لکھے ہوں گے، جیسے 629 لکھا ہوا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ بڑے سڑکیں 2 حصوں میں، چھوٹی سڑکیں 3 حصوں کے بورڈ ہوں گے۔ تو یہ بات ذہن میں ہمارے آ گئی۔ اب آگے سمجھیے، جب آپ کو آپ کا معلم آپ کے خیمے پر پہنچا دے، آپ کے خیموں کے باہر یا 4-5 خیمے چھوڑ کر آپ کو اس طرح کے پولز نظر آئیں گے وہاں پر، ایسے کھمبے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اس کی تصویر اتار لیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کے خیمے کا پول نمبر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تصویر اتار لی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مکتب نمبر سیم نہیں ہوتا، 20 کے پیچھے 40، 40 کے پیچھے 80، 80 کے پیچھے 10 ہو سکتا ہے۔ ہو گیا حضرت، مان لو نا بزرگ، جزاک اللہ حضرت، اللہ خوش رکھے آپ۔ تو مکتب نمبر سیم نہیں ہوتا، لیکن یہ پولز کے نمبر سیم ہوتا ہے۔ ان پولز کو پڑھیں گے کیسے، یہ دیکھیں، اس پول کے بیچ میں یہ خیمے کا نشان ہے اور اوپر پول نمبر ہے جو 49 لکھا ہوا ہے نا، یہ پول نمبر ہے۔ یہ پول نمبر اور نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ روڈ نمبر ہے، یعنی یہ پول اس وقت بڑی سڑک پر لگا ہوا ہے۔ اگر یہ 3 حصوں میں ہوتا ہے تو مطلب گلی کی سڑک ہے کوئی، یہ پول اس کا مطلب مین سڑک پہ لگا ہوا ہے۔ یہ پول ترتیب سے ہوتے ہیں، 49 کے بعد 50 ہوگا، 51، 52، 53، نیچے 56 سیم چل رہا ہوگا کیونکہ یہ سڑک کے اوپر ہے۔ جتنے پولز لگے ہوں گے اس سڑک کے اوپر سارے 56 نمبر ہوں گے، اوپر کا پول نمبر تبدیل ہوتا جائے گا۔ جب آپ گلی تبدیل کرو گے تو 55 یا 57 ہو جائے گا۔ تو آپ کا 49 نمبر ہے، اگر آپ کا جو پول نمبر آپ نے دیکھ لیا کہ 70 ہے، آپ نے کرنا کچھ نہیں، 49 کے بعد آگے چلتے چلے جائیں، خود بخود پہنچ جائیں گے۔ سڑک نمبر آپ کی 50 ہے تو 5-6 گلیاں پیچھے آ جائیں،
خود بخود پہنچیں گے. لیکن اگر یہ پول نمبر آپ کو پڑھنا نہیں آیا آپ خیموں پہ پہنچ نہیں پائیں گے, بہت مشکل ہوگی. تو اس پول کو اچھی طرح سمجھیے, بعد میں کہیں گے انشاءاللہ ویڈیو بھیج دوں گا, یہ سلائڈ ہے تو ویسے ہی آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اس کی تصویر لینا آپ کے لیے وہاں پہنچ کر بہت زیادہ ضروری ہے, خاص کر وہ لوگ جن کے ساتھ جو اپنے ساتھ فیملی کو لے کر جاتے ہیں. تو یہ منی ہم نے ایسا سمجھ لیا. اب آتے ہیں ہم حج کی طرف. میں نے کہا کہ 8 ذوالحجہ سے ہم تیاری کرتے ہیں منی جانے کی, اس سے پہلے ہم احرام وغیرہ کی تیاری کریں گے. پچھلی نشست میں ہم نے کہا تھا کہ عمرے سے پہلے ہم سر کے بال صاف کریں, ناخن کاٹیں, غیر ضروری بال کاٹ لیں, غسل کر لیں, سارے معاملات کر لیں اگر بڑھے ہوئے ہیں تو. سب کچھ کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں اور احرام کی 2 چادریں باندھ لیں. 2 چادریں باندھنے کے بعد حج کی نیت کریں, اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبل منی, اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں, آپ اس کو آسان فرمائیے, قبول فرما لیجئے. اور تلبیہ پڑھ لیں. یہ حج کا احرام حدود حرم میں کہیں پر سے بھی کیا جا سکتا ہے. فرق سمجھیے گا, یہ گڑبڑ ایک اور بڑی ہوتی ہے. گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر جانا ہوگا. مسجد عائشہ, جعرانہ, حدیبیہ, ان سب کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں جب زیارات کریں گے, یہ سارے مقامات کی زیارت انشاءاللہ ہوگی ہماری. تو عمرے کے احرام کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر جانا ہوگا. حج کا احرام حدود حرم کے اندر ہی باندھو گے. باہر جا کر باندھو تو دم دینا پڑے گا. حدود حرم سے اندر متعلق اپنے ہوٹل سے باندھ لو, منا سے باندھ لو, مسجد الحرام جا کر باندھ لو, اندر کہیں سے بھی آپ باندھ لو, نیت کر لو, آپ کا حج کا احرام ہو جائے گا. منا جا کر بھی باندھ سکتے ہو, لوگ وہاں پر فتوی دیں گے, سننے کی ضرورت نہیں ہے. منا سے کیوں باندھو گے, سوال یہ بنتا ہے. افضل تو یہ ہے کہ اپنے ہوٹل سے باندھو, افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام سے باندھو. بسا اوقات منا میں باندھنا پڑ جاتا, وہ کیوں کہ آج کل معلم حضرات بجائے 8 ذوالحجہ کے 7 ذوالحجہ کو لے جاتے ہیں. جو بس سے جانے والے لوگ, رش بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر, بسیں کم ہوتی ہیں, تمام کو ایک دن میں پہنچانا ممکن نہیں ہوتا ہے, تو ایک دن پہلے لے جاتے ہیں. تو چلے جائیں ان کے ساتھ, تعاون کریں. جو ٹرین سے جانے والے لوگ ہیں وہ آخری دن چلے جائیں. اب 7 ذوالحجہ میں جانے والا سوچتا ہے پورا ایک دن اضافی ہوگا تو میں آج احرام نہیں باندھتا, منا جا کر باندھ لو بھائی. ہاں, لوگوں کے فتوے سننے کے لیے تیار رہیے گا, وہ دیں گے آپ کو فتوے. جس سال میں نے حج کیا تھا 2015 میں, لوگوں کو حج یہاں سکھا کر گیا ہوں. میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا, مجھے تھوڑی سی الجھن تھی, شاید اس سے کوئی مسئلہ تھا میرے ساتھ, میں نے منا جا کر احرام باندھا. تو بس جن لوگوں کو میں نے حج سکھایا انہوں نے مجھے فتوی دیے, مفتی صاحب آپ کا حج نہیں ہوا. تو آپ کے ساتھ بھی حضرت ہوگا ایسا. تو بہرحال, تو نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں, اور تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام میں داخل ہوں گے. تو ایک بار پھر پڑھ لیں میرے ساتھ, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ اور نیت کے بعد آپ احرام میں داخل ہو گئے. وہ تمام چیز آپ کے لیے حرام ہو گئی جو عمرے کے احرام کے بعد حرام ہوتی ہے. خوشبو, گھر کے سلے ہوئے کپڑے اور جوتے وغیرہ, تمام کی تمام چیز آپ کے لیے حرام ہو گئی. اب آپ نے منا روانہ ہونا ہے. دیکھیں خیمے آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, سارے ایک جیسے ہیں. جو میں نے پولز کا طریقہ بتایا وہ وجہ, دیکھیں پیلے پولز لگے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں, یہ پیلے ہیں, اور سائڈ پہ یہ پول, یہ تھوڑے فاصلے پر پول لگے ہوئے ہوتے ہیں. انہی پول کے پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. یہ مین شاہراہ ہے جس کے نمبر جو 2 ہندسوں میں ہوگا, یہ گلیوں کے پولز ہیں جس کے نمبر 3 ہندسوں میں ہوں گے. تو انہی پولز کے پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. پچھلی نشست میں کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی تیاری کے لیے, کہ یہ چیز آپ نے لے کر جانی ہے, اور اس کے متعلق میں نے بتایا تھا 3-4 چیزوں کے متعلق کہ اس کا استعمال میں آج کے دن بتاؤں گا. تو یہ میں نے آپ کو حکم بتایا تھا کہ یہ لے کر جانا ہے. کسی ہارڈ ویئر والے کی دکان سے مل جائے گا, نہیں تو کسی لوہار سے بنوا لے, نہیں تو کسی اسٹور سے بھی ممکن ہے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. یہ اس لیے میں نے بتایا تھا, دیکھیں منا کے خیمے ہیں, ضروری نہیں آپ کو خیمے ایسے ملیں, اس سے بری حالت میں مل سکتے ہیں. یہ تو بہت اچھے خیمے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے بری حالت میں مل سکتے ہیں, لیکن بہرحال خیمے ملیں گے انشاءاللہ آپ کو. اور بس اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ وہاں آپ کو خیمے مل رہے ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک چھوٹا بیگ لیا تھا, اسکول بیگ, جس کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے لینا ہے, وہ یہاں کام آئے گا. آپ کا سارا بڑا سامان آپ کے ہوٹل میں ہوگا. یہاں آپ جو لے کر چلیں گے نا, وہ ایک احرام لے کر آئیں گے, تھوڑا ایک چادر, لازمی چادر لیں گے, لازمی لیں گے. اس کا استعمال میں بتاؤں گا کہاں پر ہے. بڑی چادر, کم از کم ایک چادر ضرور آپ کے پاس ہو, ورنہ تو 2 چادریں, عورت الگ لیں, مرد الگ لیں. یہ لازمی ہونی چاہیے آپ کے پاس. یہ ہوگی, کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, مسواک وغیرہ, یہ ضرورت کی چیزیں جو آپ کا 3 دن گزار لیں. بس
یہ آپ کے اس اسکول بیگ میں ہوگا جو آپ پیچھے لٹکائیں گے. سائڈ لٹکانے والا بیگ میں نے منع کیا تھا, بالکل بھی نہیں لینا ہے سائڈ پہ لٹکانے والا. یہ اسکول بیگ اسٹائل آپ لے کر جاؤ گے انشاءاللہ. اس کی قدر وہاں جب لوگوں کو مشکل میں دیکھو گے نا, اس وقت میرے لیے دعا کرو گے. اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں عرفات کے میدان میں ضرور یاد آؤں, آپ کو منہ میں ضرور یاد آؤں, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ یاد آؤں گا جب وہاں سے مسائل آپ مجھ سے پوچھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں ایک ساتھی پچھلے سال والے ہیں, وہ ان کا الحمدللہ یاد تھا, ابھی مجھے کہہ رہے ہیں حضرت وہاں پچھلے سال آپ کے لیے بڑی دعائیں کی تھی اور آپ نے کہا تھا یہ آپ کی فیس ہے. تو اچھا لگتا ہے, لوگوں کو چیزیں یاد رہتی ہیں. یہ آپ نے جو ہک لینا ہے, دیکھیں یہاں ایک بابا جی کھڑے ہوئے ہیں, یہ اس ہک کے ذریعے اوپر لٹکا رہے ہیں اپنا بیگ. پرابلم کیا ہوتی ہے, یہ دیکھیں یہ آپ کا صوفہ کم بیڈ لگا ہوا ہے, یہ کھولا ہوا ہے. یہ صوفہ کم بیڈ کھولا ہوا نہیں ہے. جب اس صوفہ کم بیڈ کو کھولتے ہیں نا تو یہ بیچ کا راستہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, اور یہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ شاید قبر آپ کی چوڑی ہوتی ہے, یہ اس سے بھی تنگ ہوتا ہے. آپ کروٹ لینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اٹھ کے کروٹ لینا پڑتا ہے, ورنہ آپ کروٹ لوگے تو برابر والے بستر پہ چلے جاؤ گے, اتنی کم جگہ ہوتی ہے. اب اتنی کم جگہ پر مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے, بیگ لے کر گئے ہوئے, اگر آپ راستے میں رکھتے ہو سر کے پیچھے تو رکھ نہیں سکتے, جگہ نہیں ہے. پاؤں کی سائڈ پر رکھو گے, دو مسئلے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اس میں قرآن شریف ہوگا, آپ پاؤں میں رکھ نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ جب یہاں پر رکھو گے, آنے جانے والا حاجی اللہ کے واسطے دوسروں کی چیزوں کا خیال کرے, وہ پاؤں رکھ کر جاتا ہے, ٹھوکر مارتا ہے. جب ٹھوکر لگ جاتی ہے نا تو بلی کی طرح پیچھے دیکھتا ہے کیا ہوا, اور پھر سیدھا سیدھا چل پڑتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو سدھار لوں جو مسئلہ خراب کیا میں نے, کسی بک کے بیگ کو لات مار کے پھینک دیے دوبارہ جگہ پہ رکھ لوں, نہیں. اس پر پاؤں رکھ کے جاتا ہے. بعض لوگ چشمے کے عادی ہوتے ہیں, چشمہ رکھا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, قرآن کریم دعائیں وغیرہ سب اندر رکھی ہے تو لوگ پاؤں رکھ کر جاتے ہیں. رکھنے کی جگہ کوئی دوسری نہیں ہوتی ہے. یہ ہک آپ کو کام آئے گا, چوڑا ہک ہوتا ہے, آگے سے منہ چوڑا ہوتا ہے, اوپر جو اینگل لگے ہوئے نا یہ چوڑے ہوتے ہیں. اس ہک پر آپ اپنا بیگ لٹکا سکتے ہیں, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. گھومے گا بھی نہیں, چوری بھی نہیں ہوگا, پاؤں میں بھی نہیں آئے گا. تو یہ بہت کام کی چیز ہے وہاں کے لیے, یہ اپنے ساتھ ضرور آپ نے لے کر جانا ہے. تو اس کا خیال کریں تھوڑا سا, یہ لے کر جائیں, ورنہ پھر وہاں بیگ سنبھالتے پھریں گے. اب آپ چلتے ہیں تلبیہ. کس وقت جانا ہے؟ اصل جو وقت ہے 8 ذو الحجہ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ منی چلے جائیں. ظہر سے پہلے پہنچ جائیں وہاں پر, ظہر سے پہلے کسی بھی وقت پہنچ جائیں 8 ذو الحجہ. اور اگر 7 ذو الحجہ پہنچ جاتے کوئی بات نہیں, فرق نہیں پڑتا. 8 ذو الحجہ وہاں پر پہنچ گئے, منی پہنچ کر کرنے کا کوئی کام نہیں. جو اصل ہے 5 نمازیں پڑھنا, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اگلے دن یعنی 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز. یہ 5 نمازیں پڑھنا یہاں پر مستحب ہے, جماعت کے ساتھ پڑھیں. ترتیب کیا ہوگی جناب؟ ایک امام مقرر کر لیں اور وہ آپ کو نماز پڑھائیں. مقیم ہے تو مکمل, مسافر ہے تو قصر پڑھائیں گے. قصر اور مقیم کے پچھلی نشست میں ہمارے سوالات ہو چکے ہیں, پھر اگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا آخر میں دوبارہ پوچھ لیجیے گا. تو مقیم ہے تو مکمل پڑھیں, اور مسافر ہے تو قصر پڑھ لیں. جماعت کے ساتھ پڑھیں, جماعت ضائع نہ کریں. تو ایک کام تو اب یہ کریں گے. پھر پچھلی نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے ساتھ ایک کاؤنٹر لے کر جائیں گے, کچھ زیادہ لے کر جائیں گے, تقسیم بھی کریں گے. یہ پہلا موقع ہے جہاں پر آپ تقسیم کرو گے. ویسے تو اگر آپ نے عمرہ کیا تو حرم میں تقسیم کرو, نہیں یہاں پر بھی کرو. کرنا کیا ہے, آپ نے ایک نصاب بنانا ہے کہ ان 3-4 دنوں میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا, 70,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھوں گا, 1 لاکھ مرتبہ استغفار پڑھوں گا, 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھوں گا. نصاب طے کریں گے تو کر سکیں گے, ورنہ ہوگا کیا, کرنے والا کوئی کام نہیں ہے. پر غیبتیں کرو گے بیٹھ کر, سب سے زیادہ غیبت معلم کی کرو گے, پھر گورنمنٹ کی کرو گے. اور اس سال تو بڑا موقع ہے نا, بہت سارے حاجیوں کے ساتھ مسائل ہوئے ہیں, تو بڑا لمبا چوڑا مسئلہ موجود ہے حاجیوں کے پاس بات کرنے کے لیے. وہاں پر حج خراب ہوگا وہاں پر حضرت. تو ان چیزوں سے بچنے کا اکلوتا طریقہ یہ ہے بھائی, تخلیہ. سفری جائے نماز آپ لے کر گئے, وہ ایک سائڈ پر بچھا, اپنی نمازیں پڑھو, قضا نمازیں, ذکر اذکار کرو, قرآن کریم کی تلاوت کرو. کم از کم ایک قرآن تو ختم ہونا چاہیے روزانہ ان 3 دنوں میں. روزانہ ہو جائے گا, ہمت کریں ہو جائے گا, نہیں تو 3 دن میں کم از کم ایک قرآن تو ختم ہو. یہاں پر کرنے یہی گئے نا وہاں پر. اور قضا نمازیں پڑھیں وہاں پر, اپنی حج کا مذاکرہ کریں. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا, مہمان ایسے بن کر جاؤ کہ میزبان کو مزہ آئے. یہاں سے جب مدینہ منورہ جاؤ نا تو اتنی ساری چیزیں لے کر جاؤ گے. جب پہلا سلام پیش کرو تو اللہ کے نبی کو ہدیہ کرو. یہ ساری چیزیں ان کو ہدیہ کر کے ان کو فائدہ نہیں پہنچا پاؤ گے, انہیں ضرورت نہیں ہے. لیکن اصول ہے, جب ان کو پیش کرو گے وہ پلٹ کر کے گنا بڑھ کر آپ کو ملنا ہے. تو دراصل یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو بڑھ کر آپ کو ملے گی, اور سودی بھی نہیں ہے بھائی, حلال ہے, پلٹ کر ملے گی.
اور میزبان کو جب آپ تحفہ دے گا تو اچھا، میں نے بتایا تھا اچھا میزبان وہی ہوتا ہے، اچھا مہمان وہی ہوتا ہے جو میزبان کے لیے تحفہ لے کر جائے. تو یہ کام طے کر کے جائیں وہاں پر، ورنہ پھر غیبتوں میں وقت گزاریں گے، ہنسی مذاق اور لایانی باتوں میں وقت گزرے گا. میں نے تو یہاں تک بھی وہاں پر دیکھا، سچی بات بتاؤ، اپنے گروپ کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، خواتین اور مطلب میاں بیوی آپس میں اس طرح کے مذاق کر رہے ہوتے ہیں جو جائز نہیں ہے مجمع کے اندر. وضاحت نہیں کر سکتا، ویسے جائز ہے اپنے کمرے کے اندر، شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت اجر دیتی ہے اس طرح کے مذاق کے اوپر، ثواب ملے گا، لیکن وہ مذاق کھلا نہیں ہو سکتا. میں نے وہاں پر منا میں اور عرفات کے راستوں میں دیکھا ہے لوگوں کرتے ہوئے. کیوں؟ کرنے والا کام کوئی نہیں ان کے پاس، تو پھر یہی سارے کام ہوں گے. تو اپنے لیے طے کر لیں یہ چیز، جب طے کریں گے نا حضرت تو ہوگا. میں آپ کو پچھلے سفر کی بات بتاتا ہوں. ہم کچھ ساتھیوں نے طے کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں قرآن ختم کریں گے، ہم سے نہیں ہو پایا اور ہم مکہ چلے گئے. ساتھیوں کو افسوس تھا، نصاب طے کر کے گئے تھے کہ کرنا ہے، کچھ پارے رہ گئے. اللہ کی شان، ایسا معاملہ بنا کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا بھائی مدینہ منورہ میں مجھے جانا ہے. ساتھیوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. انہوں نے ضیافت کی، سب کے آنے جانے کا خرچہ اس ساتھی نے اٹھایا کہ چلو مدینہ منورہ جاتے ہیں. ایک دن پھر مدینہ منورہ ہم لوگ رہ کر آئے. وہ نصاب جو رہ گیا تھا پروردگار نے وہاں پر پورا ہم سے کروایا. ایک دن پورا گزارا، اور پچھلے ایک ہفتے میں ہم جن مقامات پر نہیں جا سکتے رش کی وجہ سے، الحمدللہ پورا دن ہم نے وہاں پر گزارا. تو جب طے کر کے چیزیں جاؤ گے نا تو پروردگار اس کو پورا کروائیں گے اور اس کے لیے راستے آسان بنائیں گے. یہ سارے تجربے بتا رہا ہوں، ورنہ تو وقت گزر جائے گا. ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں ہمارے کلاس فیلو، وہ ساتھی اکثر ہمارے کلاس میں کہتے تھے بھائی یہ 40 دن جیل میں بھی گزر جاتے ہیں، وہاں بھی گزر جائیں گے. تو تھوڑا سا چیزیں طے کر کے جائیں یہاں سے. تو 5 نمازیں پڑھ لی، یہ سارے معاملات کر لی، بھیا آپ کا مینا پورا ہو چکا. مینا کے معاملات ختم ہو گئے، کرنے والے کام کچھ بھی نہیں ہے. بس 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز جب پڑھ لو نا، اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے ہر فرض نماز کے بعد. مرد حضرات نے بلند آواز سے، خواتین نے آہستہ الفاظ کے ساتھ. یہ یہاں پر بھی پڑھتے ہو، وہاں پر بھی پڑھنا ہے. تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بھولنا نہیں ہے، واجب ہے، بھولو گے گناہ ملے گا، گناہ ملے گا. یہ مسجد الخیف ہے، مینا کی مسجد ہے. حج کے 3 دنوں میں آپ نے کسی زیارت پہ نہیں جانا. 3 دن کیوں کہہ رہا ہوں؟ 8 9 10، اس کے بعد اب ہوٹل آنا جانا شروع ہو جاتا ہے آپ کا. ان 3 دنوں میں کسی زیارت پہ نہیں جانا ہے. سارا فوکس آپ کا حج کے اوپر ہو. یہ تمام زیارتیں آپ کب کرو گے؟ یا تو حج سے پہلے یا حج کے بعد. ان 3 دنوں میں کسی ایڈونچر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. دیکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. تو مسجد الخیف تصویر بتا دی ہے. زیارت انشاءاللہ ہم، جیسے میں نے بتایا کہ حج کے بعد کرنی ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ زیارت حج کے بعد کریں گے اگلے اتوار کو. کیا فضائل ہے، کس طرح جاؤ گے، ساری بات انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں. 9 ذی الحجہ شروع ہو گیا آپ کا یوم العرفہ جس کو کہتے ہیں. ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے عرفات کے میدان میں جانا ہے. عرفات کے میدان میں پیلے رنگ کے بورڈز لگے ہوئے ہیں. مینا میں نیلے تھے، یہاں پر پیلے ہیں. یہاں زیادہ خیال کرنا ہے. اگر مینا میں آپ حدود سے باہر چلے گئے مسئلہ نہیں ہے، عرفات میں آپ نے حدود سے باہر نہیں جانا ہے. تو یہ پیلے رنگ کے بورڈز ہیں، آپ نے ان بورڈز کے اندر رہنا ہے. عرفات کے اندر یہاں پر بھی آپ کو معلم پہنچائے گا. دیکھیں یہ خیمے عرفات کے، مینا میں ایئر کنڈیشن خیمے تھے آپ کے پاس. عرفات میں ایئر کنڈیشن شاید ہی ملے. پنکھا مل جائے یا روم کولر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. ایئر کنڈیشن بہت مشکل سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں کوئی پولز بھی نہیں ہوتے، یہاں کوئی نشانی بھی نہیں ہوتی ہے. تو بعض لوگ مسجد نمرہ جاتے ہیں تو کوشش نہ کریں، واپسی نہیں پہنچ پاؤ گے خیموں میں. ہمارے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو چکا ہے. بہت پریشان ہوئے تھے، بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے. ایک ساتھی گھومے تھے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے 4 اور بھیجے، 5 کے 5 گھوم گئے. اور ان 5 کی خواتین جو کہ ان میں سے اکثر ویل چیئر پر تھے، سب کو ہمیں سنبھالنا پڑا تھا. اور جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عرفات سے مزدلفہ جانا کتنا مشکل کام ہے. تو مسجد نمیرہ نہ جائیں، گم جائیں گے. اور بھی وجہ ہے کہ کیوں منع کر رہا ہوں اگلی سلائیڈ میں بتا دوں گا میں آپ کو. تو دیکھیں یہ خیمہ ہے. اب پچھلی نشست میں ایک بات میں نے اور بتائی تھی، بلکہ آج بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ آپ نے چادر لے کر جانی ہے. اس چادر کا پہلا کام اب شروع ہوگا. سیفٹی پن بتائی تھی میں نے آپ کو، رسی بتائی تھی، اس کا کام یہاں شروع ہوگا.
اکثر ایسا ہوتا ہے گورنمنٹ سے جانے والے اور مکتب ڈی والے، انہیں یہ سہولت نہیں ملتی ہے کہ خواتین اور مردوں کے خیمے الگ ہوں. اکثر مکتب ڈی والے اور گورنمنٹ والوں کا عرفات کے میدان میں خیمہ ایک ہی ہوتا ہے خواتین اور مردوں کا. سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر خیمہ جو ہے وہ گروپ بڑا ہوتا ہے، 2 حصے ہوتے ہیں، تو خواتین الگ چلی جاتی، مرد الگ چلے جاتے ہیں. بعض لوگ اڑ جاتے ہیں، نہیں کرتے، تو اب ایک ہی خیمے میں دونوں ہیں، سونا بھی ہے، آرام بھی کریں گے. تھکے ہوئے آ رہے ہیں بھائی، لمبا احرام باندھ کر رہے ہیں، 7 ذوالحجہ سے باندھا ہوا ہے، مینا میں پورا دن گزارا ہے، تھکے آ رہے ہیں، احرام کی عادت بھی نہیں ہے، پسینے سے شراب ہو رہا ہے، میلے کچیلے ہو رہے ہیں، سونا بھی ہے. خواتین کیسے سوئے مردوں کے بیچ میں؟ تو وہ جو چادر اور رسی اور سیفٹی پن ہے نا، اس کا کام یہاں شروع ہوا، درمیان میں لگائیں، پردہ ہو گیا، خواتین ایک طرف مرد ایک طرف. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو وہاں پر کام آئیں گی. تو چادر کا پہلا کام یہ، رسی کا کام، اب سیفٹی پن کا کام یہاں پر آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد. لیکن یہاں پر وہ ضروری ہے جو آپ لے کر جاؤ گے. ہاں اللہ کرے کہ آپ کو خیمے سیپریٹ مل جائے تو ضرورت ہی نہیں آئے گی اس کی، لیکن احتیاط تو ہے نا کہ کیا پتہ نہ ملے، مل جائے تو وہ چیز آپ کسی اور حاجی کو دے دو، اس کے کام آ جائے گی. تو یہاں پر وہ آپ کو کام آئے گا یہ چیزیں. تو منا سے عرفات کب جائیں گے جناب؟ اشراق پڑھے 9 ذی الحجہ کی اور نکل جائیں وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے، بس میں پیدل ٹرین میں، جیسے آپ کو سہولت، جو ترتیب آپ کی. زوال سے پہلے آپ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں. زوال سے پہلے، زوال کا مطلب ہمیشہ وہاں پر یہ ہوگا کہ ظہر کی نماز سے 10 11 12 منٹ پہلے. جب بھی وہاں سے متعلق زوال آئے گا تو مطلب ظہر کی نماز سے 10 سے 12 منٹ پہلے آپ پہنچ گئے عرفات. یہاں پر بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کا معلم آپ کو ایک دن پہلے لے جاتا ہے، یعنی 8 ذی الحجہ رات مغرب یا عشاء کے بعد لے جاتا ہے. چلے جائیں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں، فرق نہیں پڑتا ہے، انتظامی معاملہ، تعاون کریں. ٹرین والے لوگ اگلے دن جا سکتے ہیں، ٹرینیں چلتی رہتی ہیں، رش کے معاملات نہیں ہوتے ہیں، پہنچ جائیں گے آپ. تو بہرحال کبھی بھی نکلیں، آسان اور الفاظ میں خلاصہ یہ کہ 9 ذی الحجہ کی زوال سے پہلے اپنے عرفات کے میدان میں پہنچ جانا ہے. وہاں پر پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر کرنے والے 2 کام. پہلا کام تو یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ اگر تو آپ اس مسئلے کو سمجھیے گا، جب آپ وہاں پہنچیں گے نا، آپ کی ساری باتیں میری یاد آئیں گی، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ جو بحث چل رہی ہوتی ہے وہ یہی، جو بیچ بیچ میں تنبیہات کر رہا ہوں نا میں، آخر میں خلاصہ بتا دوں گا حج کا میں، لیکن بیچ بیچ جو تنبیہ لا رہا ہوں نا، وہ وجہ اس کی یہ کہ یہ بھگتو گے آپ وہاں جا کر. اکثر کا رابطہ نہیں ہو پاتا یہاں پاکستان میں، وہاں علماء نہیں ملتے آپ کو. 100 200 لوگوں کے گروپ میں ایک عالم جا رہا ہوتا ہے. ایک تو اللہ ہدایت دیں ٹریول والوں کو کہ وہ اپنے ساتھ علماء کو لے کر نہیں جاتے ہیں. تو بڑے بڑے گروپ میں ایک ایک عالم ہوتے تو علماء نہیں ملتے آپ کو وہاں پر جن سے مسئلہ پوچھو. بس اگر نیٹ پیکج آپ کا نہیں ہوتا آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہو، آپ پھنس جاتے ہو. جیسے لاسٹ ٹائم اور پچھلے سال بھی مزدلفہ رات 3:30 بجے لوگ پہنچے ہیں. بعض لوگ جو فجر کے وقت پہنچے ہیں انہوں نے نماز نہیں پڑھی، مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو مغرب عشاء ضائع ہو گئی ان کی. اب حج کے موقع پر، حج کے دنوں میں نماز ضائع ہو، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ تو یہ بتا بیچ میں اس لیے رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. نماز کس طرح پڑھیں گے؟ 2 صورتیں ہوں گی، یا تو آپ مسجد نمیرہ کے قریب ہوگے یا دور ہوگے. اگر مسجد نمیرہ کے قریب ہو تو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھو گے، جو امیر الحج ہے، حج کا خطبہ جو دے گا. طریقہ یہ ہوگا کہ ظہر کے وقت میں وہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھائے گا، یعنی عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ظہر عصر دونوں اکٹھی پڑھائیں گے. وہ 2 رکعت کر کے پڑھائیں گے، آپ ان کے ساتھ پڑھ لیں، بہترین ہو گیا، زبردست ہو گیا. امیر الحج کے پیچھے اتنے بڑے مجمع کے پیچھے اتنی بڑی جماعت آپ کو مل گئی الحمدللہ. لیکن اگر آپ کا خیمہ بہت دور ہے تو مسجد نمیرہ جانے کی کوشش نہ کریں، بار بار عرض کر رہا ہوں. اور اس امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، نماز نہیں ہوتی آپ کی. کیوں نہیں ہوتی؟ بہت سارے وجوہات تفصیل میں نہیں جاتے، اکلوتی ایک وجہ بتاتا ہوں جو عوامی ذہن سے متعلق ہے، فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں کہ فقہی جزیات اس پہ نہیں جاتا ہوں. آپ جب آپ کا خیمہ اتنا دور ہے کہ کئی کلومیٹر دور امیر الحج ہے، بیچ میں کئی لوگوں کی الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب میں یہاں کھڑا ہو کر آگے والی صف کے پیچھے اللہ اکبر کہتا ہوں، میرے گمان میں یہ کہ وہ امیر الحج کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ اس کا امام تو 3 صف آگے، سارے گڑبڑ ہے نا. تو آپ اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. شرائط اور بھی نہیں پائی جاتی. تو اگر آپ کا خیمہ دور ہے تو آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ اپنے خیمے میں ایک امام مقرر کریں اور ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھیں گے. یہ ایک ساتھ نہیں پڑھو گے آپ،
عرفات میں اگر امیر الحج کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اپنی الگ سے نماز جماعت کرواتے ہو، تو دونوں نمازیں اکٹھی نہیں پڑھو گے، الگ الگ پڑھو گے. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں. مقیم ہو تو مکمل، مسافر ہو تو قصر پڑھو گے. ہر نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھو گے. تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ایک کام تو آپ کا یہ ہو گیا کہ آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہے. دوسرا، جب نماز پڑھ لو ظہر کی یا ظہر اثر دونوں اکٹھی پڑھ لو، یہ وقوف کا وقت آپ کا شروع ہو گیا. کچھ دیر کے لیے باہر دھوپ میں نکل آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگنا شروع کرو، جو معافی، جو استغفار، جو کرنا چاہتے ہو کرو. 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ تھک جاؤ. جب نکلنا شروع ہو جائے نا پانی، لگتا ہے کہ اب چکر آ کے گر جاؤں گا، خیمے میں آ جاؤ، 10-15 منٹ سو جاؤ، پانی شانی پیو، شربت پیو. ORS لازمی لے کر جانا اپنے ساتھ، لازمی لے کر جانا. ORS، کیلشیم سی، کیلشیم سینڈوز، اس ٹائپ کی چیزیں لازمی لے کر جانا. یہ یہاں پر کام آئیں گی. بے ہوش ہو تو پھر ہوگے وہاں پر، ورنہ اتنی گرمی ہے وہاں. تو کچھ دیر آرام کر لیا، اب پھر باہر آ جاؤ، پھر اللہ سے مانگنا شروع کرو، پھر اندر آ جاؤ. تو ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہنا چاہیے. زیادہ آرام نہیں کرنا، یہ تھکاؤ اپنے آپ کو. اللہ بہت قریب ہوتا ہے یہاں پر، بہت قریب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں امت کے لیے مانگا یہاں پر، گھنٹوں دھوپ میں، گھنٹوں. تو آرام نہیں کرنا ہے زیادہ آپ نے. آپ جو ہے بس یہ آنا جانا آپ کا لگا رہے، غروب تک اللہ کو راضی کرتے رہیں. جب غروب ہو جائے آپ کا وقوف ختم ہو گیا. اب یہ وقوف جو ہے اس کا وقت کون سا ہے؟ ایک ہے فرض وقت، ایک ہے واجب وقت. فرض وقت کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، قربانی والے دن کی صبح صادق تک، یہ فرض وقت ہے. اس دوران آپ لمحے بھر کے لیے بھی یہاں پر پہنچ گئے، آپ کا حج کا رکن اعظم ادا ہو گیا. پہلا احرام تھا، دوسرا یہ آپ کا وقوف عرفہ جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے. کسی وجہ سے آپ نہیں آ پاتے ہو، دیر ہو گئی، کچھ ہو گیا معاملہ، تو 9 ذی الحجہ زوال سے 10 ذی الحجہ صبح صادق تک لمحے بھر کے لیے یہاں پر پہنچ گئے، آپ کا رکن اعظم ادا ہو گیا، حج ہو گیا. حج اب آپ کا جو ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا. تو یہ تو ہے فرض وقت. اگلا ہے واجب وقت. واجب ہے زوال سے لے کر غروب تک یہاں پر ٹھہرنا. اگر غروب سے پہلے آپ عرفات کے میدان سے باہر نکل گئے، آپ کا واجب چھوٹا اور دم دینا پڑے گا. کسی بھی وجہ سے آپ عرفات کے میدان سے باہر چلے گئے، معلم کہے گا چلو چلو جلدی کرتے ہیں، رش بہت ہوتا ہے، ہم بس میں بیٹھ جاتے ہیں، مزدلفہ جلدی پہنچ جائیں گے. یہاں نہیں سننی اس کی آپ نے. پہلی 2 جگہ سن لی تھی آپ نے، یہاں نہیں سننی، اس لیے کہ آپ کا واجب پورا نہیں ہوا ہے. 2 جگہ سننی ہے، 2 جگہ نہیں سننی. مکہ سے مینا آتے ہوئے سن لو، مینا سے عرفات آتے ہوئے سن لو، عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے نہیں سننی. جب تک سورج غروب نہ ہو جائے خیمہ نہیں چھوڑنا. اکثر بسیں عرفات کی حدود سے باہر ہوتی ہیں، کچھ اندر بھی ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کی بس کہاں کھڑی ہے. وہ کہے گا بس میں بیٹھتے نکلیں گے ہم غروب کے بعد، کیا پتا آپ کی بس جو ہے حدود سے باہر ہو. یہاں نہیں سننی اس کی بات آپ نے. یہاں رہیں. اگر کسی وجہ سے باہر چلے گئے غروب سے پہلے، دم پڑ گیا، اس دم کو ختم کرنے کا طریقہ دوبارہ اندر آ جاؤ اور غروب تک ٹھہر جاؤ، یہاں پر وہ دم ختم ہو جائے گا. لیکن نہیں آئے، دم دینا پڑے گا. دم سے متعلق پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، 1 عدد بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، مینڈا حدود حرم میں ذبح کرنا، جس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے. تو یہاں تک ہماری یہ بات ہو گئی جناب. اب آتا ہے خواتین کا مسئلہ. پچھلی نشست میں بھی ہم نے عمرے سے متعلق بات کی تھی، اب حج سے متعلق سمجھیے. دوران حج یا حج شروع ہونے سے پہلے خواتین کے ناپاکی کے دن شروع ہو جائیں. احرام باندھیں گی لازمی، بغیر احرام کے نہیں وہ وقت گزارے گی. احرام باندھیں گی، نیت کرے گی، تلبیہ پڑھے گی، تمام ارکان ناپاکی میں کرے گی. مینا، عرفات، مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق، سب کچھ اس ناپاکی میں کرے گی. پاکی ضرور شرط ہی نہیں ہے ان کاموں کے لیے، شرط ہی نہیں ہے. صرف طواف زیارت کے لیے آپ انتظار کرو گی، بس وہ نہیں کرو گی. ابھی وہ طواف زیارت آئے گا، بتا دوں گا کیسے کریں گے. فی الحال ذہن میں یہ رکھیں کہ طواف زیارت کے علاوہ پورا کا پورا حج آپ کا یہ ناپاکی کی حالت میں ہوگا. تو احرام باندھ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ مرد اور خواتین اپنا وقوف علیحدہ علیحدہ کریں. خواتین الگ مجمع لگائے، مرد حضرات الگ مجمع لگائیں. ٹھیک ہے جناب. ہاں
نہیں حضرت نہیں ہوا، بریک چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہوتا یہ ہے دراصل، صرف ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں. ویسے تو بہت سارے ہم نے معاملات دیکھے ہیں، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوئی یوٹیوب پر. جناب شوہر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، پیچھے سے بیگم صاحبہ آتی ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر وہ بھی دعا مانگتی ہے. پتہ نہیں ان کو لگتا ہے اس طرح دعا جلدی قبول ہوگی. تو میں نے آپ سے عرض کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرعاً جائز، اس پر اجر بھی ملتا ہے. مجمع میں یہ چیزیں حرام ہے، بےہودگی بے شرمی ہے. ایسا نہ کرو بھائی. یہاں وہ موقع ہے کہ یوں سمجھ لیں حشر کے میدان میں ہو، ہر بندہ نفسا نفسی، اپنی اپنی دیکھو بھائی. مرد الگ کھڑا ہو، خواتین الگ کھڑی ہوں، اور اجتماعی دعا کے چکر میں بھی اکٹھے نہ کھڑے ہونا کہ بڑے امام صاحب آئے، بڑے پیر صاحب آئے، دعا کروا رہے ہیں، آ جاؤ. وہ پھر مخلوط اجتماع ہو جاتا، کوئی ضرورت نہیں ہے. خواتین کی عبادت یاد رکھیں ہمیشہ، وہ عبادت زیادہ مقبول ہے جو تنہائی میں کی جائے، اندھیرے میں کی جائے، گھر کے بالکل آخری کونے میں کی جائے. تو خواتین جو حرم میں اصرار کرتی ہیں نا کہ ہم مطاف میں جا کر نماز پڑھیں گے، یہ بھی غلط کام ہے. خواتین کی وہاں پر بھی نماز بجائے حرم میں پڑھنے کے ہوٹل میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. خواتین اکثر گالیاں دیتی ہیں اس مسئلے سے بتانے پر مجھے، برا بھلا کہتی ہیں. مسئلہ لیکن یہی ہے، حرم میں نماز پڑھنے کی بجائے خواتین اپنے ہوٹل میں نماز پڑھیں، یہ زیادہ افضل ہے. لیکن ایک بات کا خیال کریں، خواتین کو اکیلے ہوٹل میں چھوڑ کے نہیں جانا اپنا. اگر 5-6 خواتین ہیں تو ٹھیک ہے، اکیلی آپ کے گھر والے تو ساتھ لے کر حرم چلے جاؤ گے، اس کو نہ چھوڑو. دوسرا یہ کہ خواتین اگر نماز پڑھنا چاہتی ہیں نا حرم میں، دیکھیں 5 نمازیں کوئی بھی حرم میں نہیں پڑھتا ہے، مرد بھی نہیں پڑھتے ہیں، 2-3 نمازیں جا کر پڑھتے ہیں. تو ایک کام کیا کریں، طواف کی نیت سے جائیں حرم میں اور طواف کریں. اس دوران وہاں پہ جتنی نمازیں ملتی ہیں پڑھ لو، وہ درست ہے آپ کے لیے. نماز جنازہ وہ بھی پڑھ لیں، مرد بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں. صرف نماز کی نیت سے خواتین نہ جائیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ خواتین اپنا مجمع الگ لگائیں، مرد حضرات اپنا مجمع الگ لگائیں. میدان عرفات پورا کا پورا وقوف کی جگہ ہے، کسی بھی جگہ پر ٹھہر سکتے ہو. اپنے خیمے میں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، کہیں پر بھی ٹھہر سکتے ہو. بس یہ وادی عرانہ ہے، یہاں نہیں آنا. یہ وادی عرانہ کون سی ہے؟ یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے حضرات مسجد نمیرہ. یہ نمرہ نہیں ہے، نمیرہ ہے، ٹھیک ہے. یہ مسجد نمیرہ، اس سے متصل ایک چھوٹا سا میدان ہے. بتانا کیوں چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ چونکہ مسجد نمیرہ کے بالکل ساتھ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدود عرفات میں شامل ہے. یہ حدود عرفات سے باہر ہے. چونکہ خالی ہوتے ہیں اکثر حجاج یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، جو دیر سے آنے والے ہوتے ہیں یہاں پہنچ کر اپنا جو ہے بستر لگا دیتے ہیں. یہ مسجد، یہ وادی عرانہ عرفات کے میدان سے باہر ہے. اگر یہاں پر آ کر ٹھہرو گے آپ کا حج ختم ہو جائے گا، حج نہیں ہوگا آپ کا. تو یہاں پر آپ کا نہیں ٹھہرنا ہے آپ کو. ہاں شاید پیچھے کی جانب. تو اس وادی میں آپ نے نہیں ٹھہرنا ہے، آپ مسجد سے اس طرف رہیں گے. نہیں، اس کی نشاندہی نہیں. اس طرف نارملی کوئی لوگ وہ بتا، ابھی مسجد کا نقشہ بتا دو، اس میں انشاءاللہ کو سمجھ میں آ جائے گا. دوسرا میں نے آپ سے عرض یہ کہ مسجد نمیرہ نہیں جانا، اس کی وجہ جو دوسری وہ یہ بتا رہا ہوں. دیکھیں مسجد نمیرہ ہے، مسجد نمیرہ کا تقریباً 30-35% حصہ یہ عرفات کی حدود سے باہر ہے، بعد میں تعمیر ہوا ہے. دیکھیں مسجد نمیرہ کا یہ والا سارا پورشن حدود عرفات سے باہر ہے، یہ سارا باہر ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے وہاں پر 8 ذوالحجہ بجائے 9 ذوالحجہ کے. 8 ذوالحجہ آپ کو معلم نے پہنچا دیا، رات کو پہنچا دیا. اب جب رات پہنچے کرنے کا کام آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ہمارے ولی صاحب جو ہیں ان کے پاس جال تو بہت سارے ہیں، اب یہ والا جال استعمال کریں گے. مسجد نمیرہ چلو خالی ہوگی، واقعی خالی ہوگی. اس وقت آپ پہنچو گے خالی نہیں ملے گی، پورا حصہ بھرا ہوا ہوگا، یہ سارا خالی ملے گا. یہ والا حصہ آپ کو، آپ خوش ہو جاؤ گے کہ زبردست مسجد نمیرہ خالی مل گئی. یہاں پہنچو گے، یہاں کونے پر بستر لگاؤ گے اور ابھی سے لے کر کل غروب ہونے تک یہیں پر ٹھہرو گے، یہیں پر ٹھہرو گے. نقصان کیا ہوگا؟ یہ حدود عرفات سے باہر ہے. اچھا دیکھیں ساتھ میں یہ بتاتا ہوں آپ کو، اندر یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ یہ حدود عرفات سے باہر ہے. لوگ نہیں دیکھ، حاجی نابینا ہوتا ہے، نہیں دیکھتا وہ. ایسا اس کو اس وقت عبادت کا حیضہ ہو رہا ہوتا ہے، نہ کرنے والی عبادت کا حیضہ. جو کرنے والی عبادت ہوتی ہے وہ نہیں کرتا، وہ نہ کرنے والی عبادت کا حیضہ. کیا ہوا جی؟ ہاں، نہ کرنے والی عبادت کا حیضہ. اب یہ بورڈ لگا ہوا تو نظر نہیں آتا ان کو، وہ کھڑا ہوتا ہے اس باہر والے حصے پر، یہ والے حصے پر. نقصان کیا ہوگا؟ 2 نقصان ہو سکتے ہیں. یا تو اب عرفات کی حدود میں کسی وقت آ چکے ہو
ظہر سے لے کر غروب تک کسی وقت آ چکے ہو, آپ کا حج تو ہو گیا, لیکن غروب تک یہاں ٹھہرنے کی وجہ سے دم لازم ہو گیا. یا تو یہ ہوا کہ آپ رات ہی یہاں پہنچ گئے تھے, غروب تک یہاں پر رہے, تو پورا دن ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کی حدود میں نہیں آئے, آپ کا حج ختم ہو گیا, اگلے سال دوبارہ حج کے لیے آؤ. وہ 2 نمازوں کی لالچ میں آپ یہاں پر آئے تھے, اپنا حج ضائع کر بیٹھے. تو بار بار عرض کرتا ہوں کہ حج کی ٹریننگ یہ ایک کافی نہیں ہے, کم از کم 9-10 ٹریننگز لو, ویڈیوز دیکھو, پھر بھی بھول جاؤ گے. ابھی ایک مولانا دارالعلوم سے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے عرض کیا, جب میں نے پہلا حج کیا نا, میں اتنی کتابیں لے کر گیا تھا, میں بھی حج بھول گیا تھا وہاں پر, میں بھی بھولا, اتنی کتابیں لے کر گیا تھا, 110 لوگوں میں اکیلا عالم تھا, اور حج یاد نہیں رہتا ہے. تو 9-10 ٹریننگز لیں. جو حاجی یہاں پر 30-40 گھنٹے نہیں دے سکتا نا, وہ 40 دن وہاں پر گزار بھی نہیں سکتا. تو یہ 9-10 ٹریننگ کے 30-40 گھنٹے آپ نے یہاں پر دینی ہے. دیکھو زندگی میں ایک دفعہ بس اوقات موقع ملتا ہے, دوبارہ حج کا موقع نہیں ملتا ہے, اور اچھا خاصا سرمایہ ہے آج کے دور میں, 11-12-15 لاکھ روپے نارملی خرچ ہوتا ہے. تو خیال کریں حج آپ کا ضائع نہ ہو. تو بہرحال مسجد نمرہ کوشش کریں نہ جائیں آپ وہاں پر. یہ عرفات کا پورا میدان ٹھہرنے کی جگہ, کسی بھی جگہ ٹھہر سکتے ہو. عرفات کے میدان کے اندر یہ دیکھیں پیدل جانے والے لوگ, یہ کئی دفعہ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھ چکے ہوں گے. تو مسجد عرفات کے میدان میں ایک چھوٹا سا یہ پہاڑ جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے. جبل رحمت کی خاص بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اوپر آ کر, پورا اوپر نہیں, کچھ اوپر آ کر یہاں امت کے لیے دعائیں کی تھی. حاجی اس لالچ میں یہاں پر آتا ہے. بار بار عرض کرتا ہوں کہ کسی پہاڑی کو چڑھنے کی کوشش آپ نے نہیں کرنی, کوئی ایڈونچر نہیں. گر برا گئے, پاؤں سلپ ہو گیا, ہاتھ پاؤں ٹوٹا, آج خراب ہوگا آپ کا. پھر یہاں پر آؤ گے, خیمے سے دور, گھر والوں سے بھی چھڑ جاؤ گے, کچھ بھی نہ کرو, بعد میں آ جاؤ زیارت کے لیے. تو ایک نقصان تو یہ, 2 نقصان تو یہ ہو گئے. اور کیوں نہیں کرو گے بھیا؟ اس لیے نہیں کرو گے, دیکھو یہ ستون ہے جو جبل رحمت کے اوپر ہے, یہ ستون سعودی گورنمنٹ نے لگایا ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, نشانی ہے. بہت سارے پہاڑ ہے, کیسے پتہ چلے گا جبل رحمت کون سا ہے؟ تو نشانی کے لیے ستون لگا دیا. حاجی نے اس سے عقائد وابستہ کر لیے, نام لکھتے, یہ دیکھیں نظر آ رہے لوگ آپ کو یہاں پر, یہ 7-8 فٹ تک لوگ, یہ پورا کالا ہو چکا, 8 فٹ تک کالا ہو چکا ہے, لوگ نام لکھتے ہیں. کیوں؟ اس پر نام لکھیں گے, اگلے سال دوبارہ ہوگے. کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی بدعتی کو, کسی مشرک کو ہم نے اس سرزمین میں دوبارہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ بدعت ہے, بساؤ کا شرک تک پہنچ جاتے. کیوں؟ لوگوں کو وہاں پر ہم نے وہ ہندوؤں کی طرح کپڑے کی چندیاں باندھتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ وہاں سے پتھر جیب میں رکھ کر لے کر برکت کے لیے چوری کرتے ہیں. بہت سارے الٹے کام وہاں پر, کچھ بھی نہیں بھائی, یہ صرف ستون ہے. اور کیوں منع کر رہا ہوں جانے سے, اوپر جانے سے؟ دوسری وجہ, ویسے تو اس کے لیے سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں جو حج کی دنوں میں بند ہوتی ہیں, تو لوگ کیا کرتے ہیں, ان پتھروں کے اوپر سے جاتے ہیں. اب پتھروں کے اوپر سے جاؤ گے تو دیکھو نقصان کیا ہوگا. یہ کیا لکھا ہوا سر یہاں پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو, یہ ہم پاکستانی, انڈین, بنگالی یہ کام کرتے ہیں, نام لکھتے. کیوں لکھیں گے؟ دوبارہ آئیں گے. اللہ کے بندو یہ دیکھو, یہ پتھر, یہ نیچے والا پتھر ہے جس کو میں نے زوم کر کے بتا رہا ہوں, یہ عبد الوہاب, عبد الرحمن, محمد, عبداللہ, علی, ابو بکر, عثمان, یہ نام ان پتھر پر لکھا ہے. انہی پر الحمدللہ پاؤں رکھ کر آپ اوپر جاؤ گے. استغفر اللہ. تو لکھنے والا بے حیا, معذرت کے ساتھ یہاں حاجی کے لیے دعا نہیں نکلتی. لکھنے والا بے حیا نہیں سوچتا کہ اس لکھنے کا نقصان کیا ہوگا. اور آپ دیکھو گے, واللہ وہاں جا کر دیکھو گے, میں آپ کو تصویر دیکھو, یہ حاجی سارے انہی پتھروں پر چڑھ کے جا رہی ہے. یہ حاجی انہی پتھروں کے اوپر ہے. یہ بھی اللہ کے بندے نہیں سوچے کہ میں نے پاؤں کہاں رکھا ہوا ہے. نیچے اللہ لکھا ہوا ہے, عبداللہ لکھا ہوا ہے, نیچے محمد لکھا ہوا ہے. تو یہ بیچ میں تنبیہات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بڑے گناہوں سے بچایا جائے. تو بھائی نہ جاؤ حج کی دنوں میں, حج کے علاوہ دنوں میں جاؤ, سیڑھیاں کھلی ہوتی ہیں, سیڑھیوں پر چڑھ کے چلے جاؤ. تو ان چیزوں کا بہرحال آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے. اچھا, یہ اصل پرانی سلائیڈ کھل گئی, تصویریں لگ چکی ہیں. مزدلفہ میں جو بورڈز ہیں جامنی رنگ کے بورڈز, عرفات آپ کا مکمل ہو چکا, اب آپ نے تیاری کرنا مزدلفہ جانے کی. منی میں بلو, عرفات میں پیلے, مزدلفہ میں جامنی. منی میں حدود میں نہیں ہو تو ٹینشن نہیں ہے, عرفات میں حدود میں ہونا ضروری ہے, مزدلفہ میں حدود میں ہونا ضروری ہے. تو مزدلفہ کی یہ پرپل یا جامنی رنگ کے بورڈز ہیں, تو یہ پتہ ہونا ضروری ہے آپ کو. عرفات کے میدان میں غروب کا انتظار کریں. غروب ہونے کے بعد اب آپ نے مزدلفہ جانے کی تیاری کرنی ہے. مغرب کی نماز نہیں پڑھنی یہاں پر, آپ نے مغرب کی نماز چھوڑ دیں. یہاں صرف 2 نمازیں, ظہر اور عصر, اور رات کو پہنچ چکے ہیں تو عشاء اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے ایک دن پہلے کی.
لیکن عصر کے بعد کی نماز کوئی بھی آپ یہاں پر نہیں پڑھو گے، وہ نماز نہیں ہوگی آپ کی، قبول ہی نہیں ہے وہ نماز. نکلو گے سورج غروب ہونے کے بعد اور بغیر نماز ادا کیے. تو مزدلفہ جائیں گے جناب غروب کے بعد، 10 ذوالحجہ کی رات شروع ہو چکی ہوگی. کیا کریں گے جناب وہاں جا کر اب کریں گے سب سے پہلا کام. ایک تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ حدود کے اندر ہو بورڈ کے ذریعے. پھر یہاں پہنچ کر سب سے پہلا جو کام آپ کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 2 نمازیں پڑھو گے مغرب اور عشاء کی. کیوں پہنچو گے کب یہاں پر؟ رات 12 بجے، 11 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے. نارملی اس ٹائم پر لوگ پہنچتے ہیں. بس یہ دیکھ لینا کہ فجر کی نماز کا وقت داخل نہ ہو رہا ہو. اگر فجر کی نماز کا وقت داخل ہو رہا ہو نا تو راستے میں نماز پڑھ لو. اگر آپ کو لگتا ہو کہ عشاء کی نماز کا وقت نکل جائے گا تو راستے میں پڑھ لو، ورنہ راستے میں نہیں پڑھو گے، مزدلفہ پہنچ کر پڑھو گے. تو مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلا کام آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو گے اکٹھی. وضو کریں، ایک ساتھی اذان دے، اقامت کہیں اور امام کھڑا کریں اور 3 رکعت مغرب کی جماعت کے ساتھ پڑھیں. 3 رکعت ہو گئی، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، تکبیر تشریق پڑھیں، دوبارہ کھڑے ہو جائیں. سنت نہیں پڑھیں گے، اور چاہے تو اقامت کہہ لیں، تکبیر کہہ لیں، اور چاہے تو دوبارہ سے امام اللہ اکبر کہہ کر عشاء کی نماز شروع کرے. مقیم ہے تو 4 رکعت، مسافر ہے تو 2 رکعت قصر. عشاء کی نماز پوری ہو جائے پھر تلبیہ پڑھیں، تشریق پڑھیں. 2 نمازیں آپ کی اکٹھی ایک ساتھ ہو گئی. اب سنتیں بھی پڑھ لیں، نوافل بھی پڑھ لیں، وتر بھی پڑھ لیں. دونوں نمازوں کے درمیان میں کوئی نفل، نواز، سنت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، دونوں نمازیں اکٹھی ہوں گی. تو مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ یہ 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھو گے. نمازیں پڑھ کر فارغ ہو گئے. اب یہاں کے جو مسنون اعمال ہیں وہ کون سے جناب؟ کثرت سے تلبیہ پڑھیں، تلاوت قرآن کریم، درود شریف، استغفار، دعائیں مانگنا. اکثر علماء کے نزدیک یہ رات شب قدر کے برابر ہے، ضائع نہیں کرنی ہے. کچھ آرام بھی کر سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کچھ دیر سونا ثابت بھی ہے. تھوڑا سونا ہے، زیادہ نہیں، ایسا نہیں پوری رات سوتے رہو. یہ بہت مبارک رات ہے. اشارتاً بتا دیتا ہوں، تفصیل اگلی نشست میں. عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں مانگی تھی، دھوپ میں، سخت دھوپ کے اندر. یہ گرمی آج کی کچھ بھی گرمی نہیں، جو وہ گرمی، سخت دھوپ، پتھر، ریگستان اور یہ وہ. ایک دعا قبول نہیں ہوئی تھی وہاں پر، نہیں ہوئی تھی. وہ دعا اللہ کے نبی نے مزدلفہ آ کر مانگی. اللہ نے یہاں پر وہ دعا قبول کی تھی اور حقوق العباد سے متعلق تھی. تفصیل اگلی نشست میں بتاؤں گا دعا کون سی تھی. تو یہاں پر وہ دعائیں بھی قبول ہوئی جو عرفات کے میدان میں نہیں ہوئی تھی. حاجی سو کر وقت گزارتا ہے یہاں پر، ایسا نہیں کرنا ہے. آدھا پونا گھنٹہ سو جائیں، زیادہ نہ سو. تو یہ سارے معاملات کریں. مسنون اعمال جو یہاں کے یہ کریں آپ. اور اگلا کام کریں گے، کنکر جمع کریں گے. 70 کنکر، بلکہ 5-10 زیادہ کنکر جمع کریں یہاں سے. کنکر جمع کریں جناب، اور یہ سائز ہوگا کنکر کا کھجور کی گھٹلی کے برابر یا بڑے چنے کے برابر. اس سے بڑا کنکر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے کے برابر کنکر اٹھائے تھے. تو جو کام انہوں نے کیا وہی کرنا ہے، اسی پر اجر ہے، وہی قبول ہوگا. اس سے زیادہ غصہ ہونا تو اپنے آپ کو مارو. اس سے زیادہ کام شیطان نے نہیں کیے، وہ خود نہیں کیے ہم نے. تو شیطان پر کوئی پتھر شتر، لکڑی شکڑی، جوتے وغیرہ کے استعمال بالکل بھی نہ کریں. یہ والا اسلحہ جو ہے وہ ممنوع ہے وہاں پر حضرت. ٹھیک ہے. تو مزدلفہ سے کنکر اٹھانا مستحب ہے. بھول گئے ہو تو راستے سے اٹھا لو، جائز ہے راستے سے اٹھانا. اگر بھول گئے ہو، گم گئے ہیں، گر گئے ہیں تو راستے سے اٹھا سکتے ہو. اس تھیلی کا تذکرہ میں نے پچھلی نشست میں کیا تھا. 4 تھیلیاں لے جائیں چھوٹی چھوٹی، 4 دنوں کی. 4 دن رمی کرو گے آپ. 4 دن، چاروں دن کی تھیلیاں چھوٹی چھوٹی الگ بنا لو، بیگ میں رکھ لو. روزانے کی ایک تھیلی نکالو، جا کر وہاں کنکر لگا لو تو تھوڑا آسان ہو جائے گا. ورنہ کیا ہوگا، راستے سے جوس کی بوتل اٹھاؤ گے، پانی کی بوتل اٹھاؤ گے، اس کو دھو گے، اندر کنکر ڈالو گے، پریشانی میں رہو گے. تو یہ تھیلی لے کر جاؤ اپنے ساتھ. کنکر اٹھا لیا آپ نے. اب یہ مزدلفہ کا منظر ہے. جو چادر میں نے آپ سے کہی تھی نا حضرت، اور ایک خیمے سے متعلق کہا تھا، اس کا کام یہاں پر ہے. اچھا، اس سے پہلے دیکھیں اس والی تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا خواتین و مرد اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی میں نے مسئلہ سمجھایا تھا کہ ترتیب یہ ہوگی، آگے امام، پچھلی صف میں مرد، اس کے بعد بچے، اور اس کے بعد خواتین کی صف ہو.
اگر خواتین جماعت سے پڑھ رہی ہے، اکیلے پڑھ کے ٹھیک ہے پڑھ لے. خواتین اور مرد اکٹھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، بھلے وہ محرم خواتین ہی کیوں نہ ہو. غیر محرم کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوں گے اور محرم کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ جس مرد کے دائیں بائیں اور اگلی صف میں کوئی عورت ہوگی، اس مرد کی نماز نہیں ہوگی، عورت کی ہو جائے گی. بالکل برابر دائیں بائیں اور بالکل آگے. اگر عورت ہوئی جماعت میں، نفل نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفل نماز نہیں، جماعت، دونوں کا امام ایک ہے، تو اس مرد کی نماز نہیں ہوگی. تو اگر آپ کے ساتھ خواتین ہونا، آخر والی صف میں بھیجیں پیچھے. تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا. یا تصویر لگانے کی مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں پر یہ کام ہوتے ہیں، نماز ضائع ہوتی ہے. اچھا جی، اس تصویر کو تھوڑا زوم اس لیے کیے گا دو وجہ سے. آپ کو منی میں ایئر کنڈیشن خیمے ملے تھے، عرفات میں تھوڑے سے ہلکے خیمے ملے، مزدلفہ میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کھلا آسمان. اور یہاں کا وقوف کھلے آسمان میں ہی کے نیچے ہی کرنا سنت عمل ہے. یہاں خیمہ کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو. دو مسئلے ہوں گے. ہوا بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، پہلا مسئلہ مردوں کے ساتھ، دوسرا خواتین کے ساتھ. آپ نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، نیند یہاں پر ایسی آتی کہ شاید قبر میں ایسی نیند آئے یا یہاں پر آئے نیند، ایسی زبردست نیند ہوتی ہے. دھوتی کی آپ کو عادت ہے نہیں، ہوا تیز ہے، سو گے تو کیا ہوگا آپ کو سمجھ سکتے ہو. چادر جو میں نے کہی تھی وہ اس لیے کہی تھی کہ چادر سونے سے پہلے اچھی طرح اپنے آپ کو لپیٹ لو. چادر اوڑھ سکتے ہو، 1 2 3 4 5 10 20 جتنی چادر جتنے کمبل اوڑھنا چاہو اوڑھ سکتے ہو. صرف شرط یہ ہے کہ گردن سے نیچے نیچے ہو، گردن سے اوپر نہ ہو. گردن سے نیچے چادر جس طرح اوڑھو، پاؤں ڈھانپ لو، کچھ بھی کر لو. موزے نہیں پہن سکتے ہو، مردوں کی بات کر رہا ہوں، موزے نہیں پہن سکتے ہو، چادر سے پاؤں کو ڈھانپ سکتے ہو. اچھی طرح لپیٹ دو اپنے آپ کو تاکہ بے پردگی نہ ہو. تو وہ اس چادر کا دوسرا کام یہاں پر آپ کا. اور اس کو زوم اس لیے کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے خیمے نظر آ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ فولڈنگ خیمہ آپ لے کر جاؤ گے، تھوڑی سی مشقت ہوگی اس کو اٹھانے میں. فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو یہاں پر سب ایم ہی سو رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے. آپ کے ساتھ آپ کی خواتین ہیں، باپردہ خواتین ہیں، سوئیں گی وہ بھی، نیند ان سے بھی برداشت نہیں ہوگی. لیکن کھلے میں سب کے سامنے سونا تھوڑا سا جو ہے بے حیائی ہو جاتی ہے. اچھا یہ چھوٹا سا خیمہ ہوگا، بمشکل 1.25 کلو کا خیمہ ہوگا. یہ 3 خواتین آرام سے سو سکتی ہیں. لے جاؤ اپنے ساتھ اور خواتین کو دے دو. آپ کے ساتھ اگر ایک ہے تو باقی ساتھیوں کو بولتا اپنی خواتین اندر سلا دے. وہ خود جا کر نہیں سونا، بیوی کے ساتھ اندر جا کر. خیال کرنا تھوڑا سا. معذرت تھوڑی سی باتیں کر جاتا ہوں لیکن یہ تجربہ ہے. جب لوگ ہم سے بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سر پٹکتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا کیا کر گئے. بہت زیادہ احتیاط ہے، بہت زیادہ. تو خواتین کو سلاؤ اندر کہ یار اب اندر سو جاؤ. وہ سکون سے بیچارے آرام کر لیں گے کیونکہ کل اگلے 2 دن بہت زیادہ کام ہے، بہت زیادہ کام کرتے ہیں. تو یہ خیمہ آپ کو یہاں پر کام آئے گا. تو یہ 2 مشکلیں ہوں گی جس کا حل آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس طرح باہر آؤ گے ان چیزوں سے. اب جناب آ گیا حج کا تیسرا دن. رات گزر گئی آپ کی، کنکر جمع کر لی ہے، رات کی ساری عبادات آپ کی ہو گئی، مغرب عشاء پڑھ لی. اب 10 ذو الحجہ صبح کا وقت شروع ہو گیا، صبح صادق. کیا کریں گے جناب؟ وقوف مزدلفہ جو کہ واجب، یہ حج کا پہلا واجب شروع ہوا. 3 فرائض ہو گئے تھے، اب واجبات شروع ہو رہے ہیں. وقوف مزدلفہ یہ واجب شروع ہوا. یہ پیچھے مشعر الحرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وقوف کیا تھا. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اگلے اتوار کو، زیارت انشاءاللہ ساری کروائیں گے آپ کو. مزدلفہ میں وقوف کا وقت صبح صادق سے لے کر جو سحری کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے تک، یہ مختصر وقت ہے. اس دوران لمحے بھر کے لیے بھی آپ مزدلفہ میں رہے، آپ کا وقوف ہو گیا، واجب ادا ہو گیا. لیکن صبح صادق سے پہلے چلے گئے، واجب چھوٹا، دم دینا پڑے گا. یہاں پر بھی معلم آپ سے کہے گا رات میں کہ یار وقوف ہو گیا نا، رات گزار لینا، چلو یہاں سے جلدی پہنچو، صبح صبح جا کر وہاں پر ہم کیا کریں گے، شیطان کو کنکر مار لیں گے. بہترین کام ہو جائے گا آپ کا. نہیں سننی یہاں پر اس کی بات. تو میں نے کہا تھا 2 جگہ سننی، 2 جگہ نہیں سننی. پہلا کب سنو گے؟ منی میں، منی سے عرفات آتے ہوئے، پھر عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے. سن لو اس کی، جلدی آ جاؤ. عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے غروب سے پہلے نہیں سننی اس کی بات، اور مزدلفہ سے دوبارہ منی جاتے ہوئے بات نہیں سننی. اگر وہ صبح صادق سے پہلے آپ کو مجبور کرے جانے پر، منع کر دو، جاؤ اب نکلو یہاں سے، ہم نہیں آ رہے. صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہاں پر رہنا واجب ہے. جب یہاں پر کیا کرو گے آپ؟ صبح صادق ہونے کے بعد اول وقت میں جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرو. نماز پڑھ لی، وقوف کا وقت شروع ہو گیا آپ کا. اب یہاں پر اللہ سے مانگنا شروع کرو. یہ جو اب وقت گزرے گا نا اللہ سے مانگنے میں، یہ آپ کا وقوف مزدلفہ کا وقت ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ واجبات میں سے ایک واجب ہے.
پانی دیجیے. اگر مزدلفہ میں وقوف نہیں کیا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واجب چھوٹا دم لینا پڑے گا آپ کو. اچھا جی، ایک وادی اورانہ سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا عرفات میں چھوٹا سا میدان، ایک چھوٹا سا میدان آتا ہے یہاں پر مزدلفہ کے ساتھ، وادی محصر. یہ مزدلفہ اور منا کے درمیان میں ہے، بالکل درمیان میں، دونوں کا حصہ نہیں ہے. یہاں پر بھی اکثر حاجی ٹھہرتے. دیکھیں پیچھے آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہے پرپل، مطلب یہ حدود ہے مزدلفہ کی، بالکل اس سے متصل ہے، بالکل متصل. وادی محصر. دو وجہ ہے یہاں پر نہ ٹھہرنے کی. پہلی وجہ یہ کہ یہ مزدلفہ کا حصہ نہیں ہے، یہاں ٹھہرو گے آپ کا وقوف رہ جائے گا، مزدلفہ کا واجب چھوٹے گا. دوسری وجہ یہ ہے، سورہ فیل سب نے پڑھی ہوگی، شاید آپ لوگوں نے کسی نے ترجمہ یا تفسیر پڑھا ہو. کس کے متعلق ہے؟ ابرہا جو آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کی صورت ان پر عذاب نازل کیا تھا. وہ عذاب یہاں پر نازل ہوا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے کہ جس سرزمین پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا وہاں ٹھہرتے نہیں، بلکہ جلدی سے تکبیر کہتے ہوئے گزر جاتے تھے. ہم نے بھی یہی کرنا ہے. اگر یہاں پر راستہ پڑتا ہے پیدل جانے والوں کے لیے تو تکبیر کہتے ہوئے جلدی سے نکل جائیں. زیارت کے لیے ٹھہر رہے ہیں، دیکھیں کہ کہاں پر کنکر گرے ہیں، کہاں پر کھڈا ہے، یہ نہیں کرنا ہم نے کہا. ویسے یہ عذاب نازل ہوا ہے یہاں پر، تو یہاں سے گزر جانا، یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے. تو وقوف ہو گیا آپ کا صبح، سورج طلوع ہونے کے قریب ہے، سورج طلوع ہو گیا. اب آپ نے منا جانا ہے. منا کیسے جائیں گے؟ بس میں جائیں، پیدل جائیں، ٹرین میں جائیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کا پیکج کس طرح سے ہے. یہ منا میں صبح جو جلدی جانے والے لوگ، یہ ان کا رش ہے. اس طرح صبح صبح لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں. تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اب منا روانہ ہو جائیں. جب منا پہنچیں گے آپ، کبھی بھی پہنچے، صبح سورج طلوع ہو کر نکلیں گے تو شاید ایک آدھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ایک ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، آدھے گھنٹے میں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں. وہاں پہنچ کر 5 کام کرنا ہے. جمرہ عقبہ، جمرہ اخرى، جمرہ عقبہ، کچھ بھی کہہ لیں، بڑا شیطان کہہ لیں، اس کو 7 کنکر مارنا ہے. دوسرا کام قربانی. تیسرا سر کے بال صاف کرنا. چوتھا طواف زیارت کرنا. اور 5واں حج کی صحیح کرنا. یہ 5 کام کرنا ہے. اور یہ 5 کے ان میں سے 4 واجبات ہیں. تفصیل بتاتا ہوں. کس طرح کریں گے اس کو سمجھیے. یہ 3 جمرات ہیں جس کو 3 شیطان آپ کہتے ہیں. اس میں سے ایک کی رمی کرنا. رمی کہا جاتا ہے 7 کنکر مارنا شیطان کو. رمی جمرات، کنکر مارنا. ان میں سے ایک کی رمی آپ آج کرو گے. کس طرح کریں گے؟ جب جمرات پر جائیں گے پہلا جمرہ چھوڑیں، دوسرا چھوڑیں، آخر والے کے پاس پہنچ جائیں اور ہیلو ہی کر لیں اس سے تھوڑی سی، اور اس کو آپ نے 7 کنکر مارنا ہے. اور آج کے دن فقط اسی ایک شیطان کو 7 کنکر مارنا ہے. باقی 2 کو چھوڑ دیں. ان کی خدمت انشاءاللہ ہم اگلے 2 یا 3 دن کریں گے جا کر. آج کے دن فقط ہم نے اس ایک بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے. کس طرح جناب ماریں گے؟ طریقہ سمجھ لیں. بس ہاتھ ہی اتنا اٹھے آپ کا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ میں کنکر لیں، ہاتھ میں کنکر لیں، اٹھائیں. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اس طرح آپ نے 7 کنکر مارنا ہے. کوشش کریں اگر دعا یاد ہونا تو اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا. اتنی، یہ بھی شارٹ ہے، اس سے بڑی دعا بھی آگے بتاتا ہوں. یہ دعا یاد ہو ہر کنکر پر، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا. پھر اٹھا کر ماریں اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا. یاد نہ ہوتی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر. 7 کنکر 7 کے ساتھ اکٹھے اٹھا کر نہیں مارو گے، 7 الگ الگ مارو گے. اگر ایک ساتھ مارا تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. اور اٹھا کر رکھنے نہیں ہے، مارنا ہے ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 7 کنکر ماریں گے، آپ کی رمی پوری ہو جائے گی. اچھا جی، آپ کے ساتھ کوئی معذور ہے، بہت بوڑھے ضعیف کمزور لوگ ہیں، بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بوڑھے ضعیف کمزور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہاں بیویاں مظلوم بن جاتی ہیں. تو بوڑھے ضعیف کمزور لوگ ہیں، اگر وہ رمی کرنے نہیں جا پاتے ہیں وہاں پر، ان کی طرف سے رمی آپ کر سکتے ہو. کیسے؟ پہلے اپنی رمی کر لو، 7 کنکر مار لیے، اس کے بعد اپنی ان کی طرف سے نیت کر کے 7 کنکر اور مار لو، ان کی بھی رمی ہو گئی، دونوں طرف سے ہو گئی. لیکن کون؟ جو وہاں تک نہیں جا سکتے ہوں کنکر مارنے کے لیے. بیویاں اکثر تھک جاتی ہیں، عورتیں تھکتی ہیں
فطرت نے تھوڑا سا کمزور بنایا ہے تو وہاں محبت نہیں دکھانی. پچھلی نسل میں نے کہا تھا بہت زیادہ محبت بڑھتی ہے, محبت بڑھائیں, یہاں محبت نہ دکھائیں. وہ کہتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں, سرتاج آپ جائیں کنکر مار کر آ جائیں, ہاتھ پکڑ کے اٹھائیں, چل تیری زیادہ بنتی تھی اس سے دنیا میں, تو جا کر وہاں پر کام کر. معذرت ہم بھی کرتے ہیں یہ, لیکن بہرحال انہیں آپ لے کر جائیں اور ان کے ہاتھوں سے لگوائیں. تو شریعت کا حکم ہے کروائیں. تو بغیر شرعی عذر سے کسی کی طرف سے رمی کرنا جائز نہیں ہے, ورنہ دم پڑ جائے گا. اچھا یہ جو ہے نا یہ پیالہ ہے, یہ جمرات کے قریب کنکر گرے ہوتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کے کنکر گم جاتے ہیں تو آپ راستے میں کہیں سے اٹھا لیں, منا سے اٹھا لیں. یہاں جو اطراف میں کنکر گرے ہو نا وہ نہ اٹھائیں, اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ جس شخص کا حج قبول ہوتا ہے اس کے کنکر قدرتی نظام کے تحت اٹھا لیے جاتے ہیں وہاں سے. بھائی 40 لاکھ حجاج تقریباً ہوتے ہیں, 45 لاکھ 50 لاکھ 35 لاکھ. 4 دن کنکر ماریں گے, 70 کنکر ماریں گے, ایوریج لگا لے 60 کنکر. 60 کنکر ملٹی پلائی بائی 40 لاکھ کتنے ہوئے؟ پہاڑ بن جانے چاہیے وہاں پر. نظر آتے ہیں بھلے نیچے تہخانے بنائے ہوئے ہیں. تو جن کا حج قبول ہوتا ہے قدرتی نظام کی طرف وہ کنکر اڑا لیے جاتے ہیں. جو بچ گئے ویسے ہی مردود ہیں, وہ حج قبول نہیں ہوا ہے. تب انہی کنکر کو اٹھا کر مارو گے تو سوچ لو کہ قبولیت کے چانسز کس درجے میں ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر کنکر گم جائیں باہر جا کر اٹھا لیں. نہیں ملتے, ایسے حالات آ جاتے کنکر ہی غائب ہے, اب اٹھا لو یہاں سے. بہرحال اٹھانا مکروہ ہے, لیکن رمی چھوڑنی نہیں ہے, اٹھا کر کر لیں. آخری درجہ کہ اب ہے ہی نہیں کنکر تو پھر یہاں سے اٹھا کر اب کر لو. رمی کا وقت کون سا ہے؟ اچھا اس وقت کو سمجھ لیں, آگے اور چیزوں میں بھی وقت آپ کا یہی ہوگا. 10 ذوالحجہ کی رات اگر آپ پہنچ جاتے ہو, بعض لوگ جو ہے پہنچ جاتے ہیں, نہیں جانا چاہے, میں نے پہلے ہی منع کیا ہے, اور رات میں یہاں کی رمی میں منع ہے جانا. صبح صادق جب آپ وہاں سے نکلے ہو نا مزدلفہ سے, اس وقت سے لے کر زوال تک پہلے دن 10 ذوالحجہ پہلے دن, ذہن میں رکھیے گا غلطی کرتے ہیں, پہلے دن جب وہاں سے مزدلفہ سے نکلے ہو اس وقت سے لے کر زوال تک کنکر مارنا افضل ہے. زوال سے لے کر غروب تک مارنا بھی جائز ہے, مار سکتے ہو. مشورہ یہ ہے کہ ظہر کے بعد ہی جاؤ, بہت رش ہوتا ہے صبح میں, خاص کر اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو. بعض موقع پر افضلیت چھوڑ دی جاتی ہے, رخصت پہ عمل کیا جاتا ہے, کیونکہ افضل پر عمل کرنے سے مسائل پیدا ہو جائیں. تو صبح نہ جائیں, ظہر کے بعد جائیں. اور ظہر کے بعد جانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ٹائم یاد رہے گا آپ کو اگلے 2 دنوں کا بھی, آگے بتاؤں گا کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں. تو ظہر کے بعد جائیں آپ, اور پہلے بھی مار سکتے ہیں. غروب کے بعد جا کر مار سکتے ہو 10 ذوالحجہ کو. وہ لوگ کہ اگر ضعیف کمزور لوگ آپ کے ساتھ ہیں, وہ چاہتے کہ ہم خود ماریں, خواتین ہیں وہ چاہتے ہیں ہم خود جا کر کنکر ماریں, تو وہ غروب کے بعد جا کر بھی مار سکتے ہیں, مارنا جائز ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اگر کسی وجہ سے یہ رمی رہ گئی آج کی, دم دینا پڑے گا. 13 ذوالحجہ کی غروب سے پہلے اس کی قضا کر لیں. کوئی بھی رمی چھوٹ گئی نا آپ کی, کوئی بھی رمی 3 دن کی, تو 13 ذوالحجہ کے غروب سے پہلے جا کر اس کی قضا کر لیں. دم پھر بھی دینا پڑے گا لیکن قضا آپ کی ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مزدلفہ سے نکلنے سے لے کر رات دیر تک کبھی بھی جا کر آپ رمی کر سکتے ہو پہلے دن. اچھا جی, ہم نے عمرے کے موضوع میں بتایا تھا کہ تلبیہ جو پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا وہ طواف شروع ہونے سے پہلے ہم ختم کر دیں گے. حج میں پڑھا جانے والا تلبیہ جب پہلا کنکر مارو گے نا آپ, اس سے پہلے بند کر دو, ختم تلبیہ. اب باقی ذکر اذکار آپ شروع کر دو. جی بڑا فیوریٹ موضوع ہے میرا, لیکن مشکل یہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں تو بات نہیں کر پاتا اس پر. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کنکر آپ نے لینے ہیں چنے کے برابر, آپ کو کنکر لینا ہے کھجور کی گٹلی کے برابر. یہ جتنے بھی کام ہے نا حضرات, علماء بیٹھے ہیں یہاں پر بتائیں گے مجھے, یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ کام سارے شریعت کے خلاف ہے, یہ کام نہیں کرنے ہیں. جو غصہ ہے نا حضرات وہ اپنے آپ کو اپنے نفس پہ اتاریں. یہاں پر آپ کو اجر ملے گا صرف اتنے ہی کام پر جتنا اللہ کے نبی نے کر کے بتایا. کنکر بس, یہ سارے کام پر اجر نہیں ملے گا, گناہ ملے گا. بلکہ بسا اوقات, علماء بیٹھے ہیں یہاں پر, بسا اوقات یہ کام آپ کو اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں. کیوں؟ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ایک بابا کی,
لوگ ویڈیو بنا رہے بڑے ہنس رہے ہیں, وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہاتھ میں پتھر آ کر زور سے مار رہا ہوتا ہے, دوڑتا ہوا آ رہا ہوتا ہے, لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو شاعر اسلام ہے, شاعر اسلام کا مذاق اڑانا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شاعر اسلام ہے, مذاق اڑانا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم وہاں پر مزے لے رہے, شیطان کو بڑا کوٹ کر آ رہا ہوتا, اس کو نہیں کوٹا, اس نے اپنا مسئلہ حل کر لیا, اس نے اپنا کام نکال لیا جو اس نے کرنا تھا. حج تو برباد کیا, آپ کا اسلام بھی خطرے میں پڑ گیا. یہ سارے کام نہ کریں. اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ. اچھا ہاں یہ بھی دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچو. تم سے پہلے والے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. یہ غلو ہے نا, جتنا کہا اتنا کرو, اس سے زیادہ غلو. ایک رکعت میں 2 سجدے, 2 ہی کرو, تیسرا کرو گے غلو. بھائی تیسرا سجدہ کس کو کر رہے ہو؟ وہ بھی اللہ کو کر رہے ہو. معاذ اللہ ایسا تھوڑی ہے کہ 2 سجدے اللہ کو کیے, تیسرا کسی بت کو کیا, مورتی کو کیا, ایسا تو نہیں. تو ہم نے اضافہ ہی کیا نا, اللہ کو 3 سجدے کر لیے. لیکن ہوگا کیا؟ منہ پہ مار دی جائے گی وہ نماز کہ جتنا میرے نبی نے بتایا نا اتنا کر, زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہلاک کر دی گئی پوری پوری قومیں. ہم وہاں پر ہنس رہے ہوتے ہیں, ہم وہاں پر تفریح کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے خود کو بچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ چنے کے برابر کنکر, اور یقین جانے اسی پر شیطان کو تکلیف ہونی ہے. اس سے بڑے پر تو اس کو مزے آ جائے. اس سے خیال کریں تھوڑا سا باہر. اور یہ حضرت دیکھیں انصاف کو, بہت دل پہ پتھر رکھ کے میں نے تصویر کو چھپایا. 2 وجہ, ایک تو مسجد ہے, دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے کسی کی غیبت نہ ہو جائے. تصویر بہرحال پرانی ہے. یہ ایک بات بتائیں, ہمارا آئیڈل کون ہے؟ ہم کس کو آئیڈل بناتے ہیں؟ یہ تو ہم حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آئیڈل ہے, ایسا ہے نہیں. عملاً ایسا ہے, عملاً ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں, نام نہیں لے رہا ان کا, جن کو ہم آئیڈل بناتے ہیں. لیکن بہرحال اصول کیا ہے؟ آئیڈل کون ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص جس کو آپ اپنے سے بہتر سمجھتے ہو. ہر وہ شخص جس کو آپ اپنے سے بہتر سمجھتے ہو, جس جیسا بننا چاہتے ہو کہ کاش میں بھی ایسا بنوں. کسی بڑے اللہ والے کو دیکھتے ہو نا تو آپ کہتے ہو کاش یار ایسا میں بن جاؤں. ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. پہلے دور میں ہم آٹوگراف لیتے تھے. مدرسے کے طلبہ کیا کرتے تھے؟ وہ کتاب لے کر جاتے تھے کسی مصنف کے پاس, انہی کی, اور ان سے جو ہے کچھ دعائیں کلمات لکھواتے تھے, آٹوگراف لیتے تھے کہ برکت مل جائے گی. کیوں؟ ان کو ہم بڑا سمجھتے تھے. آج کے دور میں یہ چیزیں ختم ہو گئی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جن کو ہم محبت کرتے ہیں, جس کے جیسا بننا چاہتے ہیں, ان کے پاس جا کر سیلفی لیتے ہیں. آٹوگراف کا معاملہ ختم ہو گیا. تو مطلب یہ ہوگا سیلفی کس کی لی جا رہی ہے؟ جس جیسا ہم. کس کی سیلفی لی جا رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو اپنے عمل کو کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو, شیطان کے ساتھ سیلفی کون لیتا ہے؟ پھر ریاکاری. اب کوئی بولے کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا ہوں, قسم اٹھا کر بول دے, جو بندہ یہ عمل کرتے ہوئے, حج کے ارکان کرتے ہوئے تصویر اتارے, وہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر قسم اٹھا کر بولے میں ریاکاری نہیں کر رہا ہوں, خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے. اور ریاکاری کا ایک ہی اصول ہے, نامہ اعمال میں میزان پر جب رکھا جائے گا نا, وزن نہیں ہے اس کا, بالکل پھول کی طرح ہلکا ہوگا, ہوا کی طرح منہ پر مار دی جائے گی. آپ, میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ آپ اتنی ساری نیکیاں لے کر جاؤ گے وہاں پر, اتنی ساری, واپسی آؤ گے خالی ہاتھ ہو کے. 2 چیزیں ہوں گی, یا خالی ہاتھ آؤ گے اور بہت سارے گناہ لے کر آؤ گے. خالی ہاتھ کی مثال ابھی بتا رہا ہوں, وہاں سے گناہ لانے کی مثال آگے بتاؤں گا ابھی میں. یہ خالی اسی طرح ہوں گے آپ کے, برباد ہو کر آؤ گے. ریاکاری, کچھ نہیں ملنا. طواف کرتے کیوں بھائی؟ یاد دہانی ہے, میموری ہے. کوئی میموری نہیں ہے, کوئی میموری نہیں ہے. یہ ساری ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں, میں نے بھی یوٹیوب سے اٹھائی ہے. میں کون سا کیچ کر لایا کہ جب کر رہا تھا میں نے اتاری وہاں سے؟ یہ ساری یوٹیوب سے اٹھائی, ساری سوشل میڈیا سے اٹھائی, سب فیس بک سے, سب گوگل سے اٹھایا میں نے. تو موجود ہیں. یہ سارے کام آپ کے حج کو برباد کرے گا. اب شیطان کے ساتھ سیلفیاں دیکھ لو کہ بندہ عمل سے کیا بتا رہا ہے. اللہ کے واسطے اس فتنے سے تھوڑا سا بچو. وہاں پر یہ پیالہ ہے, یہ اوپر ستون ہے جس کو آپ جمرہ کہتے ہو, یہ ستون ہے, یہ نشانی ہے. یاد رکھیں یہ بھی نشانی ہے, یہ نشانی ہے. اس کو کنکر مارا جاتا ہے, اس کو لگنا ضروری نہیں ہے. لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے. آپ کا کنکر اس پیالے میں گرنا ضروری ہے. وہ نیچے ہے, دھسا شیطان نیچے تھا, زمین میں دھسا تھا. تو کنکر آپ کے نیچے گر جائے, بھلے کنکر اس کو لگے نہ لگے, نیچے گر گیا آپ کا کنکر زبردست ہو گیا, رمی ہو گئی. لیکن اگر اس کو لگ کر بھی نیچے گر گیا, بہت اچھی بات ہے.
آپ کا کنکر اس کو لگ کر باہر آ گیا, اتنی زور سے مارا جو کہ ممکن نہیں ہوتا, بال نہیں جو لگ کر واپس آ جائے, لیکن ایسا ہو گیا. یا اس کو کنکر نہیں لگا, آر پار ہو گیا, یا کنکر آپ کا اس تک پہنچا ہی نہیں, باہر گر گیا, وہ کنکر قبول نہیں ہے, دوبارہ مارنا ہوگا. آپ کا کنکر اس کے نیچے کسی بھی طرح گر جائے, پھینک کر گرے, اس کو لگ کر گرے, کام ہو گیا آپ کا, رمی ہو گئی. تو اندر گرنا وہ کنکر ضروری ہے. اور یہ آج کی رمی واجب ہے, یہ دوسرا واجب تھا آپ کا, اس کو چھوڑو گے دم دینا پڑے گا. اس کو چھوڑ دیتے ہیں باہر. یہ انشاءاللہ اس کے متعلق تو فاروق صاحب بتائیں گے, اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ کچھ راستے وغیرہ بتائے گئے تھے, یہاں پر آنے جانے کے راستے تھے. ہاں بس اس میں صرف بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ راستے, یہ ریمپ بنے ہوئے ہیں, یہ مینا سے آنے والا راستہ ہے, یہاں سے, یہ مینا سے لوگ آتے ہیں یہاں سے, ٹھیک ہے. یہ ریمپس ہیں اور یہ ایسکلیٹرز وغیرہ ساری چیزیں. یہاں سے جب اوپر آتے ہو نا, پلٹ کر جب دیکھو کہ کہاں سے آپ آ رہے ہو. میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ صبح اول ٹائم پر رمی کرنا افضل ہے, لیکن نہ کرو ظہر کے بعد. جو اس کی وجہ, جب پلٹ کر آپ دیکھو گے نا, دیکھو یہ سارا مجمع ہے. آپ خواتین کے ساتھ جاؤ گے, بوڑھے ضعیف لوگوں کو لے کر جاؤ گے, یہ پریشانی آپ کو ہوگی. اور اگر اس ریمپ کو چڑھنے سے پہلے اس ریمپ کے حالات آپ دیکھو گے نا, اگر یہ لوگوں کا حال ہے وہاں, یہ صبح اول ٹائم پہ جانے والے لوگ ہیں. اس لیے میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ مزدلفہ سے جلدی پہنچ جاؤ نا, خیمے میں جا کر سو جاؤ, تو اول 4-5 گھنٹے بہترین سو جاؤ. ظہر کے وقت اٹھو, ظہر کی نماز جماعت سے پڑھو, اور پھر چلے جاؤ رمی کرنے کے لیے. میں اس سال حج پہ گیا ہوں جس سال کرین گری, اور مینا میں بھی حادثہ ہوا. ہم جا کر سو گئے, ظہر کو اٹھے تو نہ جانے 100-150 کالیں تھی. کیوں؟ مینا میں حادثہ ہوا تھا, بہت بڑا حادثہ ہوا تھا مینا میں, بہت سارے حجاج شہید ہوئے تھے. جب ہمیں فون اٹھایا تو پتہ چلا حادثہ ہوا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہوا. جب جمرات پر پہنچے تو چھوٹے بچے کنچے کھیل رہے تھے. اتنا بڑا حادثے کے بعد بھی. تو ظہر کے بعد جائیں, مشورہ یہ. باقی صبح میں جانا چاہے, افضل ہے تو عمل کرنا چاہتے ہیں کر لیں آپ. باقی اس کو چھوڑتا ہوں, انشاءاللہ فاروق صاحب تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام ہو گیا 10 ذی الحجہ کا رمی. دوسرا کام ہے قربانی. اللہ رب العزت نے آپ کو 2 عبادتیں دی یہاں پر, ایک عمرہ اور دوسرا حج. شکرانے کے طور پر آپ سے کہا گیا وہاں پر خون بہاؤ. اس خون بہانے کو کہا جاتا ہے دم شکر. دم کہا جاتا ہے خون کو, شکرانے کے طور پہ خون بہانا, جس کو آپ کہتے ہو حج کی قربانی. تو یہ حج کی قربانی آپ نے کرنی ہے. اس میں اور پاکستان والی قربانی میں فرق ہے, آخر میں بتا دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو کیا فرق ہے. یہ قربانی کب کرو گے آپ جناب؟ اس ٹائم کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں, کیونکہ اس کا ٹائم اور سر کے بال صاف کروانے کا ٹائم اور جگہ ایک ہی ہے. کیا وقت ہے؟ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک. ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت قربانی کر سکتے ہو. کرنا حدود حرم میں ہوگا. تو 2 شرطیں, ایک تو دن کے 10 سے 12 ذی الحجہ کا غروب, اور دوسری شرط جگہ حدود حرم میں. ان 2 شرطوں پر عمل کرنا ہے. لہذا آپ کے رشتہ دار جدہ میں, ریاض میں ہو تو وہاں پر قربانی نہیں کروائے, قربانی نہیں ہوگی. جدہ حدود حرم سے باہر ہے, ٹھیک ہے. بعض لوگ کرتے ہیں آسانی کے لیے, جدہ میں رشتہ داروں کو فون کر دیا قربانی کر لو, قربانی نہیں ہوگی, وہ حدود حرم سے باہر ہے. اس بات کا تھوڑا سا خیال کریں. قربانی ہو گئی, اگلا کام ہے سر کے بال صاف کرنا. سر کے بال صاف کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ عمرے کے بتا چکا ہوں میں آپ کو پچھلی نشست میں کیسے کریں گے. اور ہاں بس اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ جب سر کے بال صاف کرو نا, تو اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہو. قربانی سے پہلے سر کے بال صاف نہیں کر سکتے ہو. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات یہ سمجھیے جناب کہ قربانی اور سر کے بال صاف کرنا, اس کا وقت اور جگہ ایک ہی ہے. وقت وہی ہے 10 سے 12 ذی الحجہ غروب تک, اور جگہ حدود حرم. کہیں پر بھی کر سکتے ہو حدود حرم میں, حدود حرم سے باہر نہیں. مینا حدود حرم میں ہے, آپ کے ہوٹلز حدود حرم میں کر سکتے ہو وہاں جا کر. جب تک سر کے بال صاف نہیں کریں گے, پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ احرام نہیں کھلے گا آپ کا, آپ احرام میں داخل رہو گے. تو 10 ذی الحجہ کے کتنے کام کیے ہم نے؟ رمی کی, بڑے شیطان کی, قربانی کی, اور سر کے بال صاف کی. یہ 3 کام, تینوں واجب ہیں, اور اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے. اس ترتیب کو نہیں توڑ سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی بعد میں کرو, سر کے بال پہلے صاف کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر آپ کسی وکیل کے تھرو قربانی کرتے ہیں, گورنمنٹ سے کر رہے ہیں یا کسی اور سے کروا رہے ہو, تو کوشش کریں کہ اول وقت میں جا کر آپ رمی کر لیں, تاکہ آپ کی رمی پہلے ہو اور قربانی بعد میں ہو.
اور سر کے بال صاف کروانے سے پہلے اس بات کی یقین کر لو کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے، پھر سر کے بال صاف کرو۔ اگر گورنمنٹ سے کرتے ہو، گورنمنٹ والے آپ کو میسج بھیجیں گے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اس میسج پر یقین نہیں کرنا ہے، اور میسج آنے کے بعد 4 سے 5 گھنٹے اور انتظار کرو اور اس کے بعد سر کے بال صاف کرو۔ خلاصہ یہ کہ شیطان کو کنکر مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال صاف کرنا، اسی ترتیب سے یہ تینوں واجبات کرنا ہے، ترتیب کو توڑنی۔ سر کے بال صاف کرنے کے بعد جناب آپ کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی، احرام کھل گیا، نہا دھو لیں، غسل کریں، کپڑے پہن لیں، جوتے پہن لیں، ناخن کاٹنا چاہیں، خوشبو لگا لیں، کچھ بھی کرو، بس میاں بیوی کے تعلقات حلال نہیں ہوئے، باقی سب کچھ آپ کے لیے جائز ہو چکا۔ میاں بیوی کے تعلقات جو مخصوص تعلقات ہیں وہ حلال نہیں ہوئے۔ وہی ایسا نہ ہو میں کہتا ہوں مخصوص تعلقات، بعض لوگ پتہ نہیں کون سے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، یا ان کے اپنے دل کا معاملہ یہ ہوتا ہے بیوی سے بات بھی نہیں کرتے کہ امام صاحب نے بتایا تھا تعلقات حلال نہیں ہیں تیرے میرے۔ ایسا نہیں ہے بھیا، صرف مخصوص زواجی تعلقات بنائیں۔ اچھا جی، تو 3 کام ہو گئے۔ اب اگر آپ تھک چکے ہو تو ٹھیک ہے، آرام کر لو، نہیں تھکے ہو تو طواف زیارت کی تیاری کرو۔ طواف زیارت جو ہے وہ 10 کو، 11 کو اور 12 ذی الحجہ غروب تک کبھی بھی جا کر کر سکتے ہو۔ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم آج جا رہے ہیں، اسی اعتبار سے ہم آگے چلیں گے، نہیں تو آپ اگلے دن بھی جا سکتے ہو۔ مشورہ ہی ہے 11 کو عشاء کی نماز کے بعد جاؤ، نسبتاً رش کم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے کم ہوتا ہے بنسبت باقی 2 دنوں کی، لیکن آپ کی سہولت پر ہے کہ آپ جب جانا چاہو۔ طواف زیارت آپ کا آخری فرض ہے، احرام، وقوف عرفہ اور اب طواف زیارت۔ اس کا وقت بھی وہی ہے جو سر کے بال کٹوانے کا، قربانی کا وقت تھا، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک۔ ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت جا کر طواف زیارت کر سکتے۔ اس کا طریقہ دو طریقوں سے کرو گے آپ، احرام میں بھی کر سکتے ہو، گھر کے کپڑوں میں بھی کر سکتے ہو۔ احرام میں کس طرح ہوگا؟ احرام میں اس طرح ہوگا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 10 ذی الحجہ کو 3 کام اپنے ترتیب سے کرنا ہے، رمی، قربانی اور سر کے بال صاف کرنا ہے۔ ان 3 کاموں کو تو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہو، ان 3 کاموں کے بیچ میں طواف زیارت کو گھسا سکتے ہو۔ مثال ہے، رمی کر لی، قربانی میں بہت سارا وقت ہے ابھی آپ کے پاس، آپ کو پتا چلا کہ 6-7 گھنٹوں کے بعد قربانی ہوگی، آخر میں بتا دیجیے، تو آپ کے پاس 5-6 گھنٹے آپ سوچتے چلو طواف زیارت کر لو، جا کر کر سکتے ہو، تو چونکہ احرام نہیں کھلا آپ کا ابھی، تو آپ احرام میں جا کے طواف زیارت کر لو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد، سر کے بال منڈوانے کے بعد احرام کھل گیا، اب گھر کے کپڑوں میں جا کر لو طواف زیارت۔ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہو۔ فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ جب احرام میں آپ کرنے جاؤ گے تو آپ کو استباء بھی کرنا ہوگا اور رمل بھی کرنا ہوگا۔ استباء دائیں کندھا کھولا چھوڑ دو گے، رمل اکڑ کے چلو گے۔ گھر کے کپڑوں میں کرو گے جا کر تو استباء نہیں کرو گے، رمل کرو گے۔ عام نفل طواف میں جو گھر کے کپڑوں میں کرتے ہو اس میں رمل نہیں ہوتا، یہاں طواف زیارت میں رمل کرو گے اگر حج کی صحیح اب ابھی کرنی ہے، پہلے نہیں کی تو۔ جیسے حج قران میں آپ نے پہلے رمی کی صحیح کی تھی، اگر کر چکے ہو تو رمل بھی نہیں کرو گے، لیکن حج کی صحیح نہیں کی ہے، پہلے اسی ترتیب سے چل لو جو ترتیب ہماری چل رہی ہے۔ تو اس طواف زیارت کے اندر آپ استباء بھی کرو گے اور رمل بھی کرو گے اگر احرام میں کرتے ہو، اور گھر کے کپڑوں میں تو استباء نہیں کرو گے، فقط رمل کرو گے، یعنی پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلو گے۔ تو یہ فرق پڑے گا احرام میں اور گھر کے کپڑوں میں کرنے۔ یہ طواف زیارت 12 ذی الحجہ کے غروب تک کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں کیا تو کرنا تو پھر بھی ہے، اس لیے کہ فرض ہے حج کا، اس لیے کہ میاں بیوی کے تعلقات حلال نہیں ہوں گے، پاکستان آگے واپس جانا پڑے گا، بیوی حلال نہیں ہوگی آپ کی، تو کرنا تو پھر بھی پڑے گا، لیکن تاخیر سے کرنے کی وجہ سے دم بھی لازم ہوگا آپ کے۔ خواتین کا ایشو ہوگا تھوڑا سا، چونکہ ناپاکی میں حج چل رہا تھا ان کا، تو پورا حج تو کر لیا، یہ حرم میں مسجد میں جا کر طواف ہوتا ہے، وہ انتظار کرے، وہ طواف زیارت نہ کرے، بلکہ جب پاک ہو جائے نا جب جا کر وہ طواف زیارت کرے۔ ان کے لیے تاخیر معاف ہے، کرنا ان کو بھی ہے، تاخیر معاف ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور آتا ہے، مسئلہ یہ آتا ہے کہ بلکہ اس کو طواف وداع کے زمن میں بتاؤں گا، اگر بھول جاؤں تو ساتھ ہی یاد کروائیں۔
وہاں پر زیادہ سمجھ میں آئے گا. فی الحال یہ سمجھیے کہ تاخیر سے طواف زیارت خواتین کر لیں جب پاک ہو جائے، بس کرنا ضروری ہے ان کے لیے بھی. طواف زیارت کیسے کریں گے؟ آسان طریقہ، جیسے کہ عمرے کا طواف کیا تھا ہم نے، وہی پورا کا پورا طریقہ طواف زیارت کا، بالکل اسی طرح. یعنی طواف کی نیت کرو گے، استقبال کرو گے، استلام کرو گے، 7 چکر لگاؤ گے، رمل کرو گے، 2 رکعت واجب الطواف کرو گے، ختم طواف. ٹھیک ہے جی. اور طواف زیارت کے بعد جو آخری پابندی رہ گئی تھی نا میاں بیوی کے تعلق والی، وہ بھی ختم ہو گئی. اب حلال ہو گیا سارا معاملہ، سب کچھ ختم ہو گیا، نارمل زندگی میں آپ آ چکے ہیں. طواف زیارت کے بعد صحیح کرو گے. کیسے؟ جیسے کہ عمرے کی صحیح کی تھی، ایک بار استلام کرو، جا کر صفا مروہ کے ساتھ چکر لگا لو، صحیح مکمل ہو گئی. جیسے کہ ہم نے عمرے میں کی تھی، تفصیل نہیں بتاؤں گا، پہلے کر چکے ہیں. کسی کو پوچھنا ہو آخر میں ہم سے پوچھ لیں، تاکہ ہمارے باقی جو نئے کام ہے وہ سارے ہو چکے ہیں. یہ صحیح بھی واجب ہے، 5واں واجب آ گیا حج کا. یہ صحیح بھی واجب ہے، نہیں کرو گے تو دم دینا پڑے گا. اب آ جائیں مینا واپس، کیونکہ ابھی وہاں پر 2 کام رہ گئے ہیں. ایک کام تو یہ رہ گیا کہ مینا میں رات کا قیام سنت ہے، بغیر عذر مینا کا قیام چھوڑنا یہ مکروہ ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے. خواہ ہوٹل میں جا کر سونا، آرام کرنا درست نہیں. ہاں گھر کے کپڑے، آپ کپڑے چینج کرنا چاہتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جا کر آسانی سے تبدیل کر لو گے، غسل کر لو گے، چلے جاؤ. تھوڑی دیر جا کر سونا چاہتے ہو، دن میں جا کر سو لو. رات اب مینا میں گزارو. بہت سارے آگے کے خیمے خالی ہو چکے ہوتے ہیں. آپ کا اگر مطلب بھی ہے آخر والے خیموں پر ضرورت نہیں جانے کی، وہ خالی ہو چکے، اکھاڑ چکے ہوں گے. وہ فرنٹ والے خیمے اکثر خالی ہوتے ہیں. مسجد خیف میں جگہ ہوتی ہے، لوگ وہاں پر رات ٹھہرتے ہیں، بہت زبردست جگہ ہوتی ہے، تو وہاں آ کر ٹھہر لیں، رات وہاں پر گزاریں، عبادت کریں، لیکن کوشش کریں کہ راتیں یہاں پر گزاریں. ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے یہاں پر رمی کرنی ہے. ابھی تک تو ایک شیطان کو کنگر مارے تھے نا، 2 باقی ہیں ابھی. تو 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کی آپ نے گزارنا کیسے دینا یہ سمجھیے. یہ رمی جو کرنی ہے کل 4 دن کرنی ہوتی ہے، 10، 11، 12، 13. 10 کی رمی آپ کر چکے ہو، 11 اور 12 کی رمی بھی واجب ہے، 13 کی اختیاری ہے. 10 کی کر چکے ہو، 11، 12 کی واجب ہے، 13 کی اختیاری ہے. مشورہ ہے کہ 13 کی رمی بھی کرو. کیوں؟ ہر پتھر کے اوپر ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے، ہر پتھر پر. ٹھیک ہے، گئے اس کام کے لیے ہونا ہے، یا تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ. یہاں یہ مشقتیں اٹھانے والی، فضول کی افضلیت والی مشقتیں چھوڑ دو. فضول اللہ معاف کرے، فضول نہیں کہنا چاہیے، لیکن فی الحال وہ تکلیف دینے والی معاملات ہیں. یہ کرو. کیوں؟ ہر گناہ، ہر ایک کنکر پر ایک گناہ کبیرہ معاف ہوگا. یعنی وہ اکلوتا گناہ جو اکیلا کافی تھا آپ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے. ایسے 21 گناہ 13 ذوالحجہ کی رمی پر معاف ہوں گے. یعنی 13 خندقیں دور چلے گئے آپ، 13 موقع آپ نے جو ہے وہ 13 دشمنوں کو ہلاک کیا، 21 دشمنوں کو 13 کی رمی کر کے 21 کنکر پہ 21 گناہ کبیرہ. اور یہ تو ظاہراً ہے، آپ کی نیت، آپ کا اخلاص سارا کا سارا کچھ معاف کروا دے، ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن فی الحال 21 تو کاؤنٹ کرو، جس میں سے ہر ایک گناہ اس قابل تھا جو اکیلا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا. تو 13 کی بھی رمی کریں. طریقہ سمجھ لیتے ہیں کیسے کریں گے جناب. یہ 11، 12 کی رمی بھی واجب ہے، نہیں کرو گے تو دم دینا پڑے گا. تو 3 جمرات ہیں، اب ان 3 کی رمی کریں گے ہم. میں نے کہا تھا پہلے دن کی رمی کرو ظہر کے بعد. ظہر سے پہلے کر سکتے تھے، لیکن ظہر کے بعد کرنے کی دو وجہ بتائی تھی. ایک تو یہ کہ آسانی ہوگی، دوسرا وقت یاد رکھنا آسان. کیوں کہ 11، 12، 13 ذوالحجہ کی رمی ہوتی ہے ظہر کے بعد، اس سے پہلے نہیں کر سکتے، وقتی داخل نہیں ہوتا. جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ویسے زوال سے پہلے آپ رمی نہیں کر سکتے. تو وقت یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے کہ تینوں دن کی رمی کب کریں گے؟ ظہر کے بعد. تو ظہر کی نماز پڑھیں، اور سب سے پہلے جا کے جو پہلا شیطان ہے جس کو جمرہ اولا چھوٹا شیطان کہتے ہیں، اس کو 7 کنکر ماریں. ہر کنکر پر بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطانی وردا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا. یاد کر لیں حضرت، یاد کر لیں. نہ یاد ہوتی تو بسم اللہ اللہ اکبر کافی ہے. ایک کنکر اٹھائیں، ایک بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، 7 کنکر ماریں جیسے کہ کل مارے تھے.
اس کو 7 کنکر مارنے کے بعد اب کیا کریں جناب, ایک طرف کھڑے ہو جائیں, بائیں طرف آ جائیں, بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود شریف کے بعد دعا مانگیں. شیطان کی طرف رخ نہیں کرنا ہے, وہاں تو سیلفیاں اتاری تھی, رخ نہیں کرنا, بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. دعا مانگے, یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پیا انہوں نے, اتنے اونچے درجے کے تابعین ہیں وہ. انہوں نے مکہ والوں کو خط لکھا, 15 مقامات کی نشاندہی کی جہاں پر کثرت سے دعائیں قبول ہوتی. ویسے تو آپ کی دعائیں ابھی سے قبول ہونا شروع ہو گئی, مستجاب الدعوات بن چکے ہو, آپ سے بڑا مستجاب الدعوات اس وقت کوئی نہیں ہے جو حج پہ جا رہے ہو. یقین نہ ہے, ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو, قبول ہوتا اپنے آنکھوں سے دیکھ لو. آپ کی یقین کی کمی رکاوٹ ہوگی, ورنہ تو الحمدللہ کئی سالوں کا تجربہ ہے, اور حاجیہ میں بتاتے بھی ہیں کہ الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن یہ 15 مقامات ایسے جہاں پر کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہے. آخر میں سلائڈ شیئر کر دوں گا مقامات کون سے, اس میں سے ایک مقام یہ والا ہے. تو ایک سائڈ کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں, اور دعا مانگنے کے بعد اب درمیان شیطان, جس کو جمرہ وسطیٰ کہا جاتا ہے, اس کے پاس آئیں اور اس کو بھی 7 کنکر ماریں. 7 کنکر مارنے کے بعد پھر ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کریں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود شریف, اور اس کے بعد پھر دعا مانگیں. یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا مانگنے کے بعد اب تیسرے والے شیطان کے بعد, جس کو کل کنکر مارے تھے, پھر اس کے پاس جائیں اور اس کو بھی 7 کنکر ماریں, بڑے والے شیطان کو. 7 کنکر مارنے کے بعد یہاں پر دعا نہیں مانگنا, بلکہ اپنے خیمے چلے جائیں. خلاصہ یہ کہ پہلے 2 شیطان کو کنکر مار کر دعا مانگنی ہے, تیسرے کے بعد دعا نہیں مانگنی, چاہے جب بھی ربی کرو. دعا مانگے بغیر آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں, دن گزاریں عبادات کے اندر. اگر طواف زیارت نہیں کیا تو چلے جائیں طواف زیارت کرنے, واپسی مغرب کے بعد آ جائیں یہاں پر, رات یہاں گزارے منی میں, رات گزارے, صبح کا وقت آ جائے, پھر صبح 12 ذو الحجہ ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ سے ان تینوں شیطان کو کنکر مارے, جیسے کہ 11 کو مارے تھے. تو یہ رمی بھی آپ کی 12 کی بھی ہو گئی. اس کے بعد اگر 13 کی رمی نہیں کرنا چاہتے تو ہوٹل چلے جاؤ غروب سے پہلے. غروب کے بعد جانا مکروہ ہے, غروب کے بعد جانا مکروہ ہے, رمی کر کے جاؤ. کسی وجہ سے غروب ہو جائے, کوشش کرو رمی کر کے جاؤ. اور اگر صبح صادق یہاں پر ہو جائے, اب رمی کرنا واجب ہو جائے گی 13 کی بھی. 13 کی رمی کرنا واجب ہو, ویسے واجب نہیں ہے, لیکن 12 ذو الحجہ صبح صادق یہاں ٹھہر گئے ہو, اب رمی کرنا واجب ہو جائے گی. مشورہ یہ کہ 13 کی رمی کر لو, پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو 12 ذو الحجہ کے بعد 13 کی رمی کرو گے, اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو 11 اور 12 کی رمی کا طریقہ ہے. فرق ایک پڑ جائے گا. علماء 13 کی رمی کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ آپ ظہر سے پہلے مار سکتے ہو. بہتر تو یہ کہ ظہر کے بعد مارو, لیکن اجازت دے دیتے ہیں کہ ظہر سے پہلے جا کر مار سکتے ہو 13 کی رمی, 11-12 کی نہیں. اگر ظہر سے پہلے رمی کر لی تو بعد میں دوبارہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جناب. تو یہ دونوں یا تینوں دن کی رمی آپ کی مکمل ہو گئی. اب آخری عمل رہ جاتا ہے آپ کا حج کا, وہ ہے طواف وداع, اور یہ آخری واجب ہے, چھٹا واجب آپ کا. طواف وداع وہ طواف ہے جو آپ کے اس سفر کا آخری عمل, آخری طواف. کوشش کریں کہ آپ کا آخری طواف یہ ہو. کسی وجہ سے پہلے کر لیا اور یا کرنے کا بعد موقع ملتا ہے دوبارہ طواف کر لیں, نماز کا وقت آ جاتا ہے نماز پڑھ لیں, لیکن بہرحال کوشش کریں کہ آپ کا آخری طواف ہو, نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کر کے آنا ضروری, پہلے کرو بعد میں کرو. طواف زیارت کے بعد ایک طواف ضروری ہے کرنا, کسی بھی نیت سے, نفل طواف کی نیت سے یا طواف وداعی کی نیت سے کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آخری طواف ہو تو بہت اچھی بات ہوگی. طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ وہی ہے جو نفل طواف کا ہے. گھر کے کپڑوں میں کرو گے, استباء بھی نہیں کرو گے, رمل بھی نہیں کرو گے, سعی بھی نہیں کرو گے. بس استقبال طواف کی نیت کرو, استقبال کرو, استلام کرو, 7 چکر لگاؤ, 2 رکعت واجب طواف پڑھو, ختم طواف. یہ طواف وداع بھی واجب ہے. چھوڑو گے دم دینا پڑے گا. مرد حضرات چھوڑ دیں گے دم دینا پڑے گا. معاملہ خواتین کا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں, ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں, طواف زیارت کر چکی ہے لیکن واپسی سے پہلے ان کا ایام شروع ہو گئے. یہ اکثر ان خواتین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو پلز لے رہی ہوتی ہیں, ترتیب سے نہیں لیتی ہیں, گائنی کے مشورے سے نہیں لیتی ہیں, تو پھر جو ہے یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو اگر ان کے ایام شروع ہو جائیں, فلائٹ کا وقت ہے, تو یہ والا طواف معاف ہے ان کے.
میں نے آپ سے کہا تھا طواف زیارت کا ایک مسئلہ بتاؤں گا، وہ یہاں بتانے کی وجہ یہی تھی تاکہ فرق سامنے رہے. طواف زیارت کے وقت اگر ان کے مخصوص ایام ہے، خواتین کے ناپاکی کا ایام ہے، تو وہ انتظار کریں، جب پاک ہو جائیں تو وہ طواف زیارت کریں، کرنا ضروری ہے. لیکن واپسی تک وہ پاک نہیں ہو پاتی، فلائٹ بھی دیر سے نہیں کر پا رہی ہے، یعنی آگے نہیں ہو پا رہی ہے، اور واپسی کا وقت آ چکا ہے، ضروری واپسی آنا. تو طواف زیارت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اب وہ ناپاکی میں ہی طواف زیارت کریں گی، اس کو چھوڑ کے نہیں آئے گی. لیکن چونکہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا درست نہیں ہے، طواف درست نہیں ہے، مجبوری ہے کرنا. کیوں؟ میاں بیوی کے تعلقات حلال نہیں ہوں گے، حج کا فرض ہے جو رہ جائے گا. تو ناپاکی میں ہی طواف کریں ندامت اور استغفار کے ساتھ، اور طواف کرنے کے بعد حدود حرم میں ہی ایک عدد بدنہ کہا جاتا ہے بڑے جانور کو، جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جیسا کہ اونٹ. جب دم دینے کی بات آتی ہے تو چھوٹا جانور بکرا بکری وغیرہ جس میں ایک حصہ ہو، یا 7 جانوروں والے میں ایک حصہ ڈلوا دو، دم بدنہ کہا جاتا ہے 7 حصے والا جانور، بڑا والا جانور. تو یہ طواف زیارت والی خاتون، یا تو وہ شخص جس نے حالت جنابت میں کیا طواف زیارت ناپاکی میں، یا وہ عورت جس نے طواف زیارت کیا ناپاکی کے دنوں میں، تو وہ ایک عدد بدنہ یعنی بڑا جانور حدود حرم میں ذبح کروائیں گی. فوراً ضروری نہیں ہے، پیسے نہیں ہے پاکستان واپس آ جاؤ، پھر یہاں سے بعد میں جب پیسے ہوں تو بھجوا دو وہاں پر، تاکہ وہاں ذبح ہو جائے جانور. لیکن فی الحال وہ طواف کریں گے. یہی معاملہ طواف وداع میں ہو تو طواف وداع عورت کے لیے معاف ہے، چھوڑ کر آ جائے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ بات آپ کے فرق سمجھ میں آ چکا ہوگا. طواف وداع کے بعد ایک بدعت ہمارے چل پڑی ہے الٹے پاؤں آنے کی. یہ فضول کی بدعت ہے، الٹے پاؤں ہوتے ہیں. الٹے پاؤں نہ آئے، لیکن حسرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ واپسی ہو کہ اللہ جو حق تھا نا وہ ادا نہیں کر سکے، جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے. تو اس افسوس اور حسرت کے ساتھ آنا ہے. وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، بس 4-5 منٹ آپ کے اور لوں گے، پھر انشاءاللہ فاروق صاحب آپ سے وقت لیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا آخر میں خلاصہ بتا دوں گا حج کا، چونکہ بہت سارے احکامات بیچ میں آتے ہیں نا. حج آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بس صرف احتیاط ہیں جو کرنی ہے. باقی حج آسان ہے، اس کا خلاصہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد ایک عمل رہ جائے گا وہ بتا دوں گا انشاءاللہ. 8 ذوالحجہ احرام باندھیں، مینا جائیں. احرام کہاں سے باندھیں گے؟ حدود حرم سے. مینا پہنچے جناب، احرام باندھنے کے بعد مینا پہنچ کر 5 نمازیں، ظہر اثر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز، 5 نمازیں پڑھ لی. نمازیں پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھیں، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ چلے جائیں عرفات 9 ذوالحجہ کو. عرفات آپ زوال سے پہلے پہنچیں، وہاں پہنچ کر 2 کام، ظہر اور عصر کی نماز، اور غروب تک آپ نے وقوف کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں مینا اور عرفات جو ہے بیچ میں گیپ ہے، درمیان میں مزدلفہ ہے. تو مینا سے آپ عرفات پہنچیں، یا 2 کام کیے، اور غروب کے بعد بغیر مغرب کی نماز ادا کیے آپ جاؤ گے مزدلفہ. مزدلفہ پہنچ کر آپ کرنے والے کام کون سے؟ آپ نے وہاں پہنچ کر عشاء اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت داخل ہونے کے بعد پڑھو، اکٹھی پڑھو گے جماعت کے ساتھ ملا کر. شیطان کو مارنے کے لیے کنکر جمع کرو گے 70 یا اس سے کچھ زیادہ. فجر کی نماز صبح اول وقت میں پڑھو گے، اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک وقوف کرو گے. یہ مزدلفہ کا وقوف ہو گیا. مزدلفہ کے وقوف کے بعد اب آپ دوبارہ ہوگے مینا، سورج طلوع ہونے کے بعد یا طلوع ہونے کے قریب. مینا پہنچ کر 3 کام آپ کرو گے ترتیب سے. پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکر مارو گے، دوسرا کام قربانی کرو گے، تیسرا کام سر کے بال صاف کرو گے. یہ 3 کام اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے، ایسے ہی کرو گے. یہ 3 کام کرنے کے بعد آج ہی یا کل یا پرسوں طواف زیارت کے لیے چلے جاؤ حرم میں. طواف زیارت اور حج کی صحیح کرو اور واپسی آ جاؤ دوبارہ مینا. یہاں آنے کے بعد 11 اور 12 کی راتیں مینا میں گزارو، اور 11، 12 اور کوشش کرو 13 ذی الحجہ کی رمی بھی آ کر لو، یعنی تینوں شیطان کو کنکر مار لو. 3 شیطان کو کنکر مارنے کے بعد 12 یا 13 کو کنکر مارنے کے بعد واپسی کا انتظار کرو. جب واپسی کا وقت آئے تو آخر میں طواف وداع کرو اور آپ کا حج ہو گیا یہاں پر مکمل. تو یہ مختصر سا جو 1 منٹ میں آپ کا حج ہو جائے گا وہاں جا کر. تو یہ بادل چھوڑ دیتا ہوں، وقت زیادہ ہے آپ کا. کتنا وقت لیں گے حضرت؟ 15-20 منٹ ہے آپ کے؟ بس تو پھر اس کو چھوڑتا ہوں میں فی الحال. ایک عمل آپ کا رہ گیا مدینہ منورہ کا.
تفصیلات انشاءاللہ اس کی اگلی سلائیڈ میں لیں گے، بس صرف سلام کا طریقہ بتا دیتا ہوں مختصراً میں آپ کو، اور چھوٹی سی ایک تنبیہ ہے اس پر وہ میں بتا دوں آپ کو۔ مدینہ منورہ جائیں گے تو بھائی کوشش کرو کہ 24 گھنٹے آپ وہاں پر رہیں وضو میں، ٹھیک ہے، باوضو رہیں، وہاں پر ادب کا خیال کریں، وہاں کی بے ادبی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو آپ کو محبوب ہونا، آپ اپنے اوپر تو مسائل برداشت کر لو گے، کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرے نا تو آپ ایسے اکھڑ جاؤ گے، کیوں؟ آپ کی محبوب ہستیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، وہاں کی بے ادبی بے اکرامی معاف نہیں ہوتی۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ بسا اوقات آپ نیکیاں لے کر جاتے ہو، واپسی خالی ہاتھ آتے ہو، یا واپسی اسلام سے خارج ہو کر آتے ہو، واپسی میں آپ گناہ لے کر آتے ہو، اس کی وجہ یہاں پر بھی بتا دوں میں آپ کو۔ اس سے پہلے سلام کا طریقہ سمجھیے۔ باب السلام سے آپ داخل ہوں گے، ان جالیوں کے سامنے جب آپ آؤ گے نا تو پہلی بڑی جالی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، دوسری جالی کے سامنے حضرت ابوبکر، تیسری جالی کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما آرام فرمائے۔ اس ترتیب سے آرام فرمائے جو یہاں پر نظر آ رہا ہے، یعنی یہ چہرہ مبارک ہے، وہاں پر پاؤں مبارک، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک، اس کے ساتھ پھر پاؤں مبارک، اور پھر چہرہ حضرت عمر فاروق کا، اور پھر پاؤں مبارک رضی اللہ عنہ۔ پہلے سوراخ کے سامنے آئیں اور سلام پیش کریں۔ بہترین سلام التحیات جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں آپ کی سلام بھی ہے، درود بھی ہے، اور آپ کے ایمان کی گواہی بھی ہے۔ سوچیں کس کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہو، کس کے سامنے اپنی ایمان کی گواہی دے رہے ہو، کس کو گواہ بنا رہے ہو۔ تو بہترین سلام التحیات، وقت کم ہونا تو السلام علیکہ یا رسول اللہ اتنا کہنا بھی کافی ہو جائے گا، یہاں پر جائز ہے۔ یاد رہ جائے تو بھائی ہمیں بھی سلام، ہماری طرف سے سلام پیش کر لو، نام سب کو پتہ ہے آپ کو ہمارا۔ تو بہت سارے لوگوں نے آپ کو بولا ہوا سلام کے لیے، جن کا نام یاد ہو اس کی طرف سے بھی سلام پیش کرو، السلام علیکہ یا رسول اللہ من، اور آگے اس کا نام لے لو۔ بہت سارے لوگوں نے بولا سب کے نام یاد نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سلام کا کہا ہے سب کی طرف سے سلام قبول فرمائے۔ ہو گیا سلام؟ اگلے سوراخ پر آ جائیں جناب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اگلے سوراخ پر آئیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، یا السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ عمر الفاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ سلام بھی ہو گیا۔ اس سلام کے بعد اگر موقع ملتا ہے ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیارے ناموں سے سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اور اس طرح کے جتنے بھی اچھے اچھے نام آپ کو آتے ہیں ان ناموں سے ان کو سلام پیش کریں۔ یہ مختصر سلام ہے۔ سلام سے پہلے کوشش کریں ہاں وہ نصاب جو آپ نے طے کیا تھا نا، جتنا بھی پڑھا ہے یہاں کر پیش کریں۔ یہاں آنے سے پہلے طریقہ کار کیا، باوضو آئیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت تھی جب اللہ کے نبی کے دربار میں آتے تھے نا تو کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر آتے تھے، آپ بھی یہ کام کرو، کم از کم 100 بار استغفار پڑھ کے آؤ، کم از کم 100 بار درود شریف پڑھ کے آؤ، کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ، کم از کم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے آؤ۔ بہت بڑے دربار میں جا رہے ہو، بہت بڑے دربار، خوشبو وغیرہ لگا کر آؤ، یہاں پر ادب کے ساتھ آؤ۔ ایک کام کرنا ہے، موبائل جیب میں رکھ کر آنا، چپل آپ کے پاس ہوں گے چپل باہر رکھ دو، یا آپ کے پاس بیگ ہو اس میں ڈال دو۔ ہوتا پتہ ہی کیا ہے، چپل ہاتھ میں لے کر آتے ہیں کہ باہر رکھیں گے گھوم کر آنے، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ بہت گھوم کے دوبارہ آنا پڑتا ہے، چپل ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اور ہمیں وہ ممبئی کے بھائی لوگوں کی طرح عادت ہے سلام کرنے کے، پتہ ہے ہوتا کیا ہے، لوگ یہاں پر یوں سلام کر رہے ہوتے ہیں، وہی یہ طریقہ غلط ہے۔ ایسے کون اپنے بڑوں کو سلام کرتا ہے، یوں سلام کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے بھائیوں۔ اللہ کے نبی سامنے ہو یوں سلام کرو گے، اور حال کیا ہے کہ ہاتھ میں جوتے ہوتے ہیں، اندازہ ہی نہیں تو جوتے یوں ہاتھ میں ہوتے ہیں، یوں اٹھا کر سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو جوتے یا تو باہر رکھ کر آؤ یا پیچھے بیگ میں ڈال دو۔ ایک کام۔ دوسرا دیکھیں یہاں آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، آج کل یہ یہاں سے ہٹا کر یہاں لگا دی ہے، یہاں لگا دی گئی ہے، بھول جاتا ہوں اس کو میں دوبارہ سیٹ کرنا ہے، یہاں سے یہاں لگا دی گئی۔ کیا آیت مبارکہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مسئلہ آخر کے الفاظ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، یہاں کی بے اکرامی سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کی بے اکرامی جو ہوگی نا، ہو گیا کیا، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ اتنے عمرے کر کے جاؤ، ہر سال اللہ کو 10 دفعہ عمرے پر لے کر جائے، ہر سال حج پر لے کر جائے،
अपने गुमान में, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जबान में बोलो, चौड़े में मारे जाओगे। खुश हो गए, इतने हज किए, इतने उम्रे किए, सुबह शाम खैरात सदका ज़कात करता रहा, इतनी यतीम बच्चियों की शादियां करवाई, इतने तलबा को आलिम बनाया, इतने हुफ़ाज़ बनाए, इतने नेक अमाल किए। ये पेशानी काली कर बैठा सजदे कर करके दिन में 1000 रकात नवाफिल पढ़ता था, रोजाना कुरान पढ़ता था। इतने चौड़े में गए वहां पर, जब मीजान पर रखा जाएगा ना नामा अमाल, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अंतहबत आमालुकुम, कुरान करीम की आयत है, जाया कर दिए जाएंगे और वह अंतुम ला तशउरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसको कहते हैं चौड़े में मरना। अपने गुमान के तहत तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, पता चला कोई हैकर आया सारा साफ कर गया, तो ये शैतान बड़ा हैकर है। यहां मोबाइल निकालोगे, तस्वीर उतार रहे होगे, क्यों? फेसबुक पे डालोगे, ये तस्वीर उतारोगे। थोड़ा सा ले रहा हूं, इनसे पहले माजरत, फिर आपसे माजरत, जरूरी है, हज बचाने के लिए बता रहा हूं बात। ये मोबाइल निकालोगे, लाइव वीडियो, लाइव, क्यों? घर पे बीवी छोड़ के गए हो, बहनें छोड़ के गए हो, अम्मा को छोड़ के गए हो, अम्मा रोजा रसूल पे खड़ा हूं, सलाम पेश कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी गैर महरम को आंख उठाकर नहीं देखा। हम गिरेबान से पकड़ के, माजरत के साथ गिरेबान से पकड़ के दिखा रहे हैं, लाइव चला रहे हैं ना भाई। ये जालियां, ये पर्दे, ये दीवारें हमारे लिए हैं। हम सलाम क्यों पेश करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मुझ पर आकर दुरूद पढ़ता है, सलाम करता है, मैं जवाब देता हूं। जवाब कौन देता है? जो हयात होता है, मतलब अंदर मौजूद है ना। उन्हें तो नजर आ रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा, सामने बैठे हैं। आज अगर अल्लाह के नबी आपके सामने बैठ जाए ना, किसमें जुर्रत है? पहले तो कलेजे फट जाएंगे, जुर्रत ही नहीं, ताब ही नहीं कि उनका सामना कर सके। हमारे सामने बैठे हो, हम अपनी महरम घर की खवातीन को मोबाइल पर यूं रखे, अल्लाह के नबी सलाम घर वाले पेश करें, कबूल करें। है जुर्रत किसी में? है जुर्रत किसी में? हर साल बताता हूं, ये हर साल बताता हूं, आज ये फिर भी गलती करता है। हम यही तो करते हैं वहां जाकर, ये मोबाइल लाइव चला रहे होते हैं। अम्मा, बेगम, रोजा रसूल पे खड़ा हूं, सलाम पेश करो। अल्लाह के बंदो, बदबख्ती लेकर आ रहे हो। सलाम पेश करने का तरीका वही है, अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ने सलाम कहा है, अल्लाह के नबी अम्मा की तरफ से सलाम कबूल कर लो, अल्लाह के नबी बहनों की तरफ से सलाम कबूल कर ले, काफी। ये करोगे ना हजरत, क्या सब कुछ। अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, हमें तो कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, कि आवाज भी बुलंद ना करो वहां पर। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अम्मा आयशा रोजे पे बैठी हुई हैं, बाहर दो सहाबा कराम में तकरार हो गई किसी बात पर, थोड़ी सी आवाज बुलंद हुई, अम्मा आयशा बाहर आई, डांट दिया उन्हें कि तुम्हें पता नहीं अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं, बाहर शोर कर रहे, बाहर तकरार होगी। हम यहां जालियों के सामने ये मोबाइल निकालते हैं। आप देखोगे खुदाई कसम, जितने मोबाइल यहां पर खुले होते हैं ना, इतने मोबाइल कहीं खुले हुए नहीं होते हैं। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो लाइव लेकर चल रहे होते हैं, पूरा का पूरा हज बर्बाद। अंतहबत आमालुकुम अंतुम ला तशउरून, खुदा के लिए अपने आप को इन चीजों से बचाओ। तो यहां अगर मेरा सेशन खत्म होता है, अच्छा ये वो स्लाइड है जिसके मुतालिक मैंने कहा था 15 मकामात पर दुआएं कबूल होती है, मैं आपको ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, तो तस्वीर के लिए हुज्जत ना करें। और आखिर में स्लाइड से मुतालिक आपको पता ही है, जो नए साथी हैं उनको पता होना, उनको बता देता हूं, नंबर लिखा हुआ है हमारे आगे आने वाले प्रोग्राम से मुतालिक जो अपडेट्स हैं, हज के दौरान मसाइल पूछने के लिए ये नंबर है, हज 2025 लिखकर मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शामिल किया जाएगा, वहां जवाब दिए जाएंगे। अगली जो हमारी नशिश, अभी तो फारूक साहब आएंगे, अगली नशिश हमारी जो जोहर के बाद इतवार को है, बहुत स्पेशल नशिश है। पूरे कराची में मेरे हिसाब से और कहीं ये नशिश नहीं होती। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम और मकामात हज, इसकी मुकम्मल तफसील तारीख हकाइक के साथ, तस्वीरों के साथ इंशाल्लाह हम ज़ियारत करेंगे। यहाँ पर जरूर आए। वो लोग जो आपके पता है कि हज पे जाने वाले हैं, कोशिश करें उन्हें भी बुलाएं, आपके कहने से आया जाएगा इंशाल्लाह, अजर आपको भी मिलेगा। तो यहाँ आकर मेरा सेशन खत्म होता है, सवालात इंशाल्लाह आखिर में लेंगे। फारूक साहब से गुजारिश है वो आए और अपने